آج ہم بات کر رہے ہیں حسین حقانی کی کتاب ری امیجننگ پاکستان ٹرانسفارمنگ اے ڈس فنکشنل نیوکلیئر اسٹیٹ پر۔ جی، جس کا اردو ترجمہ بنے گا پاکستان کا نیا تصور، ایک غیر فعال ایٹمی ریاست کی تبدیلی۔ عنوان ہی کافی سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے، پرووکیٹو ہے۔ بالکل، یہ کتاب پاکستان کی شناخت، اس کی تاریخ کے 70 سال، جو چیلنجز ہیں اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر ایک تنقیدی نظر ڈالتی ہے۔ اور مصنف خود پاکستان کے سفیر رہے ہیں تو ان کا ایک خاص پرسپیکٹو ہوگا۔ یقیناً، ہمارا مقصد یہاں کتاب میں دیے گئے دلائل اور تجزیے کو سمجھنا ہے، یہ دیکھنا کہ مصنف کیا نکات اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے آغاز میں ہی ایک تضاد کی بات کی گئی ہے۔ جی، وہ یہ کہ ایک طرف تو پاکستانی عوام کی مہمان نوازی ہے، محنت ہے، ہاں، اور دوسری طرف دنیا میں پاکستان کا تاثر اکثر منفی کیوں ہے؟ ڈینجرس، انسٹیبل، ٹیررسٹ ہیون تک کہا جاتا ہے۔ اور پاکستانی ظاہر ہے اس امیج پر مایوس ہوتے ہیں۔ تو اس فرق کی وجہ کیا بتائی گئی ہے کتاب میں؟ مصنف کچھ مبصرین کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے رچرڈ لیبی۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر عام لوگوں کو اپنے رہنماؤں کی، ان کی پالیسیوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اچھا۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں مسائل کی جڑیں دیکھنے کے بجائے الزام تراشی کا رجحان بہت ہے۔ الزام تراشی کس پر؟ کبھی اندرونی طور پر سیاستدانوں پر، فوج پر، اور کبھی باہر والوں پر، بھارت، امریکہ، اسرائیل، ان پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی اصل مسئلے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بالکل، اور تاریخ کا جو ذکر ہے کتاب میں وہ بھی کافی سخت تصویر پیش کرتا ہے۔ ہاں، جنگیں، فوجی بغاوتیں، ملک کا ٹوٹنا، سیاسی عدم استحکام، معاشی مشکلات، فرقہ وارانہ کشیدگی، دہشت گردی اور وہ بیرونی امداد پر انحصار، یہ سب نکات اٹھائے گئے ہیں۔ جی۔ اور ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد مذہب پر تھی، کوئی مشترکہ زبان یا تاریخ نہیں تھی۔ تو اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے شروع سے ہی کچھ سوالات تھے، جیسے ملک میں اتنی نسلیں ہیں، زبانیں ہیں، ان کو کیسے مینج کیا جائے گا؟ اسلام کی کون سی تشریح چلے گی؟ اور بھارت والا معاملہ بھی؟ جی، کہ کیا بھارت سے ہمیشہ دشمنی رکھنی ہے؟ کیا اس قیمت پر ترقی ہو سکتی ہے؟ یہ سوالات شروع سے تھے۔ کتاب میں ایک اور دلچسپ بات ہے کہ وقت کے ساتھ پاکستان پر لکھی جانے والی کتابوں کا انداز، ان کا ٹون کیسے بدلا ہے۔ ہاں، شروع میں جواز پیش کرنے والی کتابیں تھیں، پھر 65 کی جنگ اور خاص طور پر بنگلہ دیش بننے کے بعد شکوک و شبہات نظر آنے لگے۔ اور 90 کے دہائی سے؟ 90 کے دہائی سے تو بہت سے مصنفین جیسے کرسٹوف جیفرلوٹ ہیں، احمد رشید، ان کی تحریروں میں گہری تشویش ہے۔ حتیٰ کہ پاکستانی مصنفین بھی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، کتاب کہتی ہے کہ ملک میں اگر مگر والی سوچ بہت ہے، اف اونلی، کاش جناح زیادہ جیتے، کاش ایوب یہ نہ کرتے، کاش ضیاء وہ نہ لاتے۔ تو مصنف کے خیال میں یہ صرف بہانے ہیں؟ ہاں، کتاب کا موقف یہی ہے کہ یہ تجزیے سے زیادہ بہانے ہیں جو اصل بنیادی مسائل سے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ کتاب پاکستان کو سیمی اتھارٹیرین کہتی ہے، یعنی نیم آمرانہ، اور خاص طور پر ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا مطلب ہے ایک ایسی ریاست جہاں فیصلے، وسائل، پالیسیاں، سب کچھ بنیادی طور پر سیکیورٹی کے خدشات گرد گھومتا ہے۔ یعنی فوج اور سیکیورٹی اداروں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اکثر سماجی یا معاشی ترقی پست پش چلی جاتی ہے۔ کتاب سوال اٹھاتی ہے کہ پاکستان یہاں تک کیسے پہنچا، اور کیا یہ راستہ بدل سکتا ہے؟ اور جواب؟ مصنف کے مطابق جواب پاکستانی قوم پرستی کی نوعیت میں ہے۔ وہ کیسی قوم پرستی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ کچھ مبہم وعدوں پر مبنی تھی، مسلمانوں کا تحفظ، اسلام کا احیاء، ایک جذبہ زیادہ تھا، کوئی تفصیلی بلو پرنٹ کہیں تھا۔ اسی لیے وہ بنیادی سوالات آج تک حل نہیں ہوئے۔ جی، کہ ریاست کتنی اسلامی ہو، مرکز اور صوبوں میں اختیارات کیسے بٹیں، بھارت سے تعلقات کیسے ہوں، یہ سب۔ مصنف نے امریکہ کی مثال بھی دی ہے کہ وہاں وقت کے ساتھ بحث ہوئی، تبدیلی آئی۔ ہاں، جیسے غلامی کا خاتمہ، شہری حقوق۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان اپنی شناخت کو ان شروع کی شکایات سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور تنقید کو فوراً رد کر دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں باب 1 پر۔ عنوان ہے A Resilient International Migraine، یعنی ایک لچکدار بین الاقوامی درد سر۔
جی، یہ باب اسی بات پر ہے کہ دنیا میں پاکستان کا تاثر اکثر منفی کیوں ہے۔ کن حوالوں سے منفی کہا گیا ہے؟ کئی چیزیں ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کا سوال، دہشت گردی سے تعلق کے الزامات، خاص طور پر اسامہ بن لادن والے واقعے کے بعد، اور ماضی کی فوجی بغاوتیں، توہین مذہب کے قوانین کا استعمال اور اوج گروہوں کی مبینہ ریاستی سرپرستی جیسے لشکر طیبہ، افغان طالبان۔ عالمی سروس کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، پیو اور بی بی سی کے سروس کا حوالہ ہے جو منفی رائے دکھاتے ہیں۔ 2017 کی ٹرمپ کی تقریر کا بھی ذکر ہے۔ پاکستان کا رد عمل کیا بتایا گیا؟ وہی روایتی رد عمل، الزامات کا انکار، ہمیں اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے، ہم نے تو قربانیاں دی ہیں۔ اور وہ سوچ کہ پاکستان اتنا اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، کہ امریکہ نہیں تو چین، چین نہیں تو روس، کوئی نہ کوئی مدد کرے گا۔ یہ سوچ پاکستانی اشرافیہ میں ہے، کتاب کے مطابق۔ تو اپنی نظر میں اور دنیا کی نظر میں ایک بڑا فرق ہے، ایک گیپ ہے۔ بہت بڑا گیپ ہے۔ تنقید کو فوراً پاکستان دشمنی کہہ دیا جاتا ہے۔ ریاست کوشش کرتی ہے کہ بیانیہ کنٹرول میں رہے۔ اور وہ میڈلن البرائٹ والا جملہ، انٹرنیشنل مائیگرین؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ جملہ کافی حد تک عالمی سوچ کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسا مسئلہ جو مستقل سر کھپاتا ہے۔ تو یہ درد سر ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ صرف تاثر ہے یا اس کی جڑیں گہری ہیں؟ کتاب تو کہتی ہے جڑیں گہری ہیں۔ یہ پاکستان خطرے میں ہے والا بیانیہ جو شروع سے رہا، اس نے ایک دفاعی ذہنیت پیدا کی۔ دو قومی نظریے پر زور دیا گیا۔ ہاں، لیکن ایک جدید کثیر النسلی ریاست کی شناخت بنانے پر کم توجہ رہی۔ کیا یہ خدشات قیام پاکستان کے وقت نہیں اٹھائے گئے تھے؟ بالکل اٹھائے گئے تھے۔ کئی ناقدین تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی نسلی آہنگی کیسے ہوگی، معاشی وسائل کہاں سے آئیں گے، بھارت سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی۔ کتاب کہتی ہے کہ اس وقت جذبات حاوی تھے، نعرے بازی تھی، تنقید کرنے والوں کو اکثر اسلام دشمن کہہ دیا جاتا تھا۔ اور آج بھی تنقید سے نمٹنے کا انداز ویسا ہی ہے۔ کتاب میں کئی مثالیں دی گئی ہیں، جارحانہ رد عمل، میڈیا پر دباؤ، ناقدین پر ذاتی حملے اور اپنی قربانیوں کا ذکر کر کے اصل بات سے توجہ ہٹانا۔ جنرل باجوہ کا رد عمل بھی اسی میں آتا ہے۔ جی، ٹرمپ کے بیان پر جو رد عمل تھا اسے اسی تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے عوام کے لیے؟ نتیجہ یہ کہ عوام کو اکثر مسائل کی اصل سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ کوئی منفی خبر آئے تو وہ دشمن کا پروپیگنڈا، کوئی اندر سے تنقید کرے تو وہ غدار۔ اور امیج پر بہت زور رہتا ہے۔ ہاں، امیج ٹھیک کرنا ہے، چاہے زمینی حقیقت کچھ بھی ہو۔ سٹاک مارکیٹ کی مثال دی ہے کہ کارکردگی کا شور تو مچاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کل حجم یعنی کیپٹلائزیشن کتنا کم ہے خطے کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں۔ لیکن کیا کوئی اچھی خبر نہیں؟ کوئی کامیابیاں نہیں؟ نہیں، کتاب تسلیم کرتی ہے کہ کامیابیاں ہیں، متوقع عمر بڑھی ہے، خواندگی بہتر ہوئی ہے، غربت کم ہوئی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ ناکامیوں کو بھی تسلیم کیا جائے، خاص طور پر تعلیم اور صحت میں۔ وہاں پاکستان اپنے پڑوسیوں سے پیچھے ہے۔ بجٹ میں ترجیح نہیں دی جاتی؟ ہاں، بجٹ کم، سکول نہ جانے والے بچے بہت زیادہ، عالمی رینکنگ خراب، یہ سب چیلنجز ہیں۔ اور نوجوان آبادی اگر ہنرمند نہ ہو تو وہ ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کے بجائے بوجھ بن سکتی ہے۔ کتاب میں دوسرے انڈیکیٹرز کا بھی ذکر ہے۔ جی، انسانی ترقی کا انڈیکس، غربت کی شرح $2 یومیہ سے کم، پینے کا صاف پانی، عالمی مسابقت، ان سب میں پاکستان کی پوزیشن اچھی نہیں بتائی گئی۔ اور ان سب چیلنجز کا سامنا کرنے کے بجائے رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق رد عمل وہی پرانا ہے، الزام تراشی یا حالات کا بہانہ، تاریخی ناانصافی، بھارت کی دشمنی، بیرونی جنگیں، خراب لیڈرشپ۔ یعنی ساختی مسائل، اجتماعی غلطیوں پر بات نہیں ہوتی؟ بہت کم۔ اپنی غلط ترجیحات پر غور نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان قائم تو ہے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے۔ یہ بقا کا بیانیہ یا سروائیول نیریٹو تو بہت مضبوط ہے۔ بالکل ہے، اور کتاب اسے مانتی بھی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھاتی ہے کہ کیا صرف زندہ رہنا کافی ہے؟ کیا یہ ترقی پاکستان نہ بھی بنتا تو ہو جاتی؟ اور بنگلہ دیش جو کبھی ہمارا حصہ تھا، اس کی کارکردگی بہتر کیوں ہے؟ کیا یہ کچھ سوال نہیں اٹھاتا؟ یعنی صرف بیرونی رائے کو دشمنی کہہ کر مسترد کرنا کافی نہیں؟ ہاں، یہ آنکھیں چرانے والی بات ہو سکتی ہے۔ کتاب میں نظریہ پاکستان کی کردار پر بھی بات ہے۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان ایک کنٹرائیوڈ یعنی بنائی گئی ریاست تھی۔ اسلامی قوم پرستی اور بھارت دشمنی کو مرکزی حیثیت دی گئی، اور ریاست نے ایک خاص بیانیہ مسلط کیا۔ ہاں، جسے بعد میں نظریہ پاکستان کہا گیا۔
کتاب کہتی ہے کہ شروع میں تو دنیا میں ہمدردی بھی کم تھی، عرب ممالک بھارت کے قریب تھے، مغرب والے بھی شک میں تھے۔ تو پھر ملک چلا کیسے؟ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان نے عالمی سیاست کا فائدہ اٹھایا، مغرب کو کمیونزم کا ڈر دکھایا، مسلم دنیا کو امت کا نعرہ دیا۔ اور بیرونی مدد؟ جی، برطانوی اور امریکی مدد شروع میں بہت اہم تھی، افسر، ٹریننگ، اتحاد، امداد، لیکن پاکستانی بیانیہ اکثر اس مدد کو کم کر کے پیش کرتا ہے، زور صرف اللہ کے فضل اور عوام کی ہمت پر رہتا ہے۔ تو یہ بقا کا بیانیہ ایک طرح سے خود احتسابی میں رکاوٹ ہے؟ کتاب کا موقف یہی لگتا ہے، مسائل کو خراب گورننس یا اچھے لیڈر کی کمی کہہ دیا جاتا ہے۔ بنیادی مفروضوں پر سوال نہیں اٹھایا جاتا؟ نہیں، جیسے فوج کا کردار، اسلام پسندی کی نوعیت، بھارت سے تعلقات، بیرونی انحصار، ملک کے اندر جو تنوع ہے اسے تسلیم نہ کرنا، ان پر سوال کم اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسرے باب پر۔ عنوان ہے فیتھ، گریونس اینڈ اسپیشل پرپس، یعنی عقیدہ، شکایت اور خاص مقصد۔ جی، یہ باب دیکھتا ہے کہ پاکستان بننے کی نظریاتی بنیادیں کیا تھیں اور شروع کے فیصلے کیسے ہوئے۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ شروع سے ہی واضح نہیں تھا، ابہام تھا۔ 1940 کی قرارداد میں تو پاکستان کا نام بھی نہیں تھا۔ اور جناح صاحب نے جان بوجھ کر تفصیلات واضح نہیں کیں۔ کتاب کا یہی کہنا ہے، اور مسلم لیگ کو واحد نمائندہ جماعت کہا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جن صوبوں کی بنیاد پر ملک بننا تھا، پنجاب اور بنگال، وہاں مسلمانوں کی اکثریت بہت زیادہ نہیں تھی، 57% اور 54.7%۔ اچھا، اگر یہ صوبے پورے ملتے تو پاکستان میں 40% غیر مسلم ہوتے۔ تقسیم کا خیال تو بہت بعد میں آیا، اور جناح کا رویہ بھی کبھی کبھی متضاد لگتا تھا، ہندو اکثریتی ریاستوں سے الحاق کی کوششیں وغیرہ۔ اس وقت جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں پاکستان کے حق میں، وہ کیسی تھیں؟ حقاق کہتی ہے کہ وہ زیادہ تر جذباتی تھیں، پروپیگنڈا زیادہ تھا، عملی منصوبہ بندی کم، دلائل بھی عجیب تھے۔ مثلا کبھی ہندو مسلم مسئلے کا ذکر، بنیا ایمپیریلزم کا رونا، پھر اچانک پاکستانی ہندوؤں کو زمین کے بیٹے کہنا۔ کچھ میں تو نسلی نظریات بھی تھے، انڈس بمقابلہ گنگا تہذیب، جس میں بنگالیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ تو لوگوں کو متحرک کیسے کیا گیا؟ الیکشن کیسے جیتے گئے؟ دو چیزیں، ہندو راج کا خوف اور اسلامی نظام کا وعدہ۔ 1945-46 کے الیکشن میں تو ووٹ کا حق بھی بہت کم لوگوں کو تھا۔ پنجاب میں خاص طور پر مذہبی طبقے کو استعمال کیا گیا۔ علماء، پیر وغیرہ؟ جی، پیغام یہ تھا کہ لیگ کو ووٹ دو تو جنت، مخالفت کی تو کفر۔ اور آزادی کے بعد بھی یہی سوچ رہی؟ کتاب کہتی ہے ہاں، بھارت کا خوف، اسلامی اتحاد کی خواہش، اور فوج آہستہ آہستہ نظریے کی محافظ بن گئی۔ نظریے اور شکایتیں عملی پالیسی پر حاوی ہو گئیں۔ کتاب میں منصوبوں کی عدم موجودگی، ایبسنس آف پلانز پر بہت زور ہے۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جناح تفصیلات بتاتے ہی نہیں تھے۔ معیشت کیسی ہوگی، اقلیتوں کا کیا بنے گا، کہتے تھے یہ تفصیلات کے معاملات ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن کے سوالوں کا بھی جواب نہیں دیا؟ نہیں، دفاع، مالیات، وسائل، ان پر کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر آزادی کے بعد؟ تیاری نہیں تھی تو مشکلات بہت آئیں، جنہیں بعد میں کہہ دیا گیا کہ یہ دشمن کی سازش تھی۔ دارالحکومت کا انتخاب کراچی کا، وہ بھی دیر سے ہوا۔ اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ؟ ہاں، اس میں بھی منصوبہ بندی نہیں تھی، رقم روکی گئی، کشمیر جنگ کی وجہ سے فوجی سامان نہیں ملا۔ بیانیہ صرف یہ ہے کہ بھارت نے زیادتی کی، یہ نہیں کہ ہماری حکمت عملی کیا تھی۔ مشترکہ گورنر جنرل والی بات بھی اہم لگتی ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ اگر ماؤنٹ بیٹن کو مشترکہ گورنر جنرل مان لیتے تو شاید اثاثے بہتر تقسیم ہوتے، لیکن جناح نے خود سربراہ بننے کو ترجیح دی۔ اس کا مالی نقصان ہوا، جو آج تک بیلنس شیٹ پر ہے، مگر بات صرف شکایت کی ہوتی ہے۔ اور کشمیر؟ کتاب کے مطابق وہ بھی منصوبہ بندی کی کمی اور جذباتی فیصلوں کی مثال ہے۔ مہاراجہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، شیخ عبداللہ کانگریس کے قریب تھے، پاکستان نے قبائلی حملہ کروا دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ فوج شروع میں ہی سیاست میں آ گئی، بھارت کو مداخلت کا موقع مل گیا، مذاکرات کا راستہ بند ہو گیا، اور کشمیر ایک مستقل مسئلہ بن گیا۔ ایک قومی مقصد، مگر کوئی قابل عمل حکمت عملی۔ تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ جذبہ اور خاص مقصد پر یقین اتنا تھا کہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ بالکل، یہ یقین کہ نیت صاف ہو، جذبہ ہو تو کامیابی ملے گی، تیاری کی ضرورت نہیں۔
1971 کی مثال دی گئی ہے۔ شکست کے دن فتح کی خبریں۔ ہاں، اور شکست کے بعد دعائیں۔ بھٹو کا وہ بیان کہ ملک ٹوٹ گیا لیکن پاکستان کا جواز ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، یعنی شکست سے سیکھنے کے بجائے نظریے میں پناہ لی گئی۔ کتاب میں رش بروک ولیمز اور عائشہ جلال کا بھی حوالہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ کی توجہ اقتدار اور نظریاتی بحثوں پر رہی، عوام کی بھلائی پر کم، بیوروکریسی اور فوج شروع سے حاوی ہو گئیں، اور ایک مستقل عدم تحفظ کا احساس۔ جی، جو شاید انہی شروع کے حالات کا نتیجہ ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کتاب کا آخری حصہ نئے تصور یعنی ری امیجننگ کی بات کرتا ہے۔ ہاں، کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ صرف زندہ رہنے پر فخر کرنا کافی نہیں۔ سلمان رشدی کا حوالہ دیا کہ پاکستان ناکافی تصور کیا گیا تھا، insufficiently imagined، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اسے دوبارہ تصور کیا جا سکتا ہے، ری امیجنڈ۔ یہ نیا تصور کیسا ہوگا؟ پہلا قدم تو ہے اپنی شناخت کو دوبارہ دیکھنا۔ مورخ مبارک علی کا حوالہ ہے کہ اصل چیلنج تھا بھارت سے الگ شناخت بنانا۔ اس کوشش میں نظریہ پاکستان بن گیا، جو مصنف کے مطابق جناح کا اصل ویژن نہیں تھا۔ اس نظریے کے ستون کیا تھے؟ اسلام، بھارت دشمنی، اردو۔ جی، اور اس نے ملک کے اندر جو تنوع تھا، سندھی، بلوچی، پشتون، اسے دبانے کی کوشش کی، جس سے نسلی قوم پرستی کا خوف بڑھا۔ اور اس نظریے کے منفی نتائج کیا ہوئے؟ کتاب کہتی ہے کئی ہوئے۔ فرقہ واریت بڑھی، مذہبی عناصر طاقتور ہو گئے، ریاست اور مذہبی گروہوں کا ایک گٹھ جوڑ بن گیا۔ بھارت دشمنی سے فوج کا کردار بڑھا۔ ہاں، بڑی فوج لازمی ہو گئی، فوجی غلبہ بڑھا، اور ان سب کو چلانے کے لیے بیرونی امداد پر انحصار کرنا پڑا۔ امریکہ، چین، جس کی اپنی قیمت ہے۔ مصنف اسے پالیسی تکون کہتے ہیں۔ جی، مذہبی قوم پرستی، بھارت سے محاذرائی اور بیرونی انحصار، یہ تینوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ جہادی دھچ کا بھی نکلا۔ بالکل، اور یہ نظریہ ملک کو جوڑنے میں بھی ناکام رہا۔ فرقہ وارانہ تشدد، دہشت گردی، نوجوانوں کی شناخت کا مسئلہ، پہلے مسلمان پھر پاکستانی، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ تو مصنف کے خیال میں اب تبدیلی کیوں ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب پرانا راستہ چل نہیں سکتا۔ معیشت کی حالت، بڑھتی آبادی، ادارے جو نظریے میں پھنسے ہیں، دنیا کی تشویش، بیرونی امداد کی غیر یقینی صورتحال، انتہا پسندی کا خطرہ بھی حقیقی ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہو اس نئے تصور کے لیے؟ پہلا قدم کتاب کے مطابق اس تنگ نظریاتی خول سے باہر نکلنا ہے۔ وہ محاصرہ ذہنیت، سیج مینٹالٹی چھوڑنی ہوگی۔ یعنی اب ڈرنے کی ضرورت نہیں؟ ایٹمی ہتھیار ہیں تو ڈر کیسا؟ یہ عدم تحفظ اب نفسیاتی زیادہ ہے۔ ایک پراعتماد مگر حقیقت پسند رویہ اپنانا ہوگا۔ اور عملی طور پر کیا تبدیلیاں؟ تکثیریت کو یعنی پلورلزم کو قبول کرنا، ایک حد تک سیکولرزم کو اپنانا، تمام جہادی گروہوں کی حمایت ختم کرنا بغیر کسی امتیاز کے۔ شناخت کی بنیاد کیا ہو؟ نظریاتی کے بجائے جغرافیائی اور شہری، کہ ہم پاکستانی ہیں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، اس زمین کے بیٹے ہیں، نہ کہ کسی خاص نظریے کی وجہ سے۔ اور ملک کا ویژن کیا ہو؟ ویژن ہو جنگجو قوم سے تاجر قوم بننے کا، اپنے جغرافیہ سے فائدہ اٹھانا، معاشی مرکز بننا، بھارت، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ کے لیے ٹرانزٹ۔ بھارت اور افغانستان کو دشمن نہیں، شراکت دار سمجھنا؟ ہاں، ممکنہ شراکت دار، ریاست کی ترجیح ہو، تعلیم، صحت، عالمی روابط، پیداواریت، عوام کی خوشحالی۔ اس کے لیے جو پرانے عزائم ہیں، پین اسلامزم، علاقائی طاقت بننا، بھارت سے برابری کا جنون، اسٹریٹجک گہرائی، وہ چھوڑنے ہوں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتاب کہتی ہے نتیجہ ہوگا اندرونی اور بیرونی امن، دنیا میں ایک مثبت تاثر۔ تب پاکستان صرف بقا پر نہیں، اپنی حقیقی کامیابیوں پر فخر کر سکے گا۔ یہ تو بہت بڑا شفٹ ہے جو مصنف تجویز کر رہے ہیں، ایک پوری سوچ بدلنے کی بات ہے۔ یقیناً یہ پاکستان کی قومی شناخت اور سمت کو مکمل طور پر بدلنے کی بات ہے۔ اس کتاب کے تجزیے اور دلائل کو دیکھتے ہوئے یہ سوال واقعی اہم ہے کہ قومی سوچ میں کون سی ایک تبدیلی پاکستان کے مستقبل اور دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ باب 3 آئیڈیولوجیکل ڈسفنکشن یعنی نظریاتی بے عملی، اور باب 4
اسلامسٹ ریج یعنی اسلامسٹ غیظ و غضب پر ہی فوکس کریں گے۔ جی بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ مصنف پاکستان کی نظریاتی بنیادوں، ان سے جڑے چیلنجز اور پھر یہ جو شدت پسندی کا فروغ ہے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ابواب دراصل پاکستان کی شناخت کی جو تلاش ہے، سیاست میں مذہب کا استعمال اور اس کے نتیجے میں جو سماجی اور سیاسی مسائل سامنے آئے ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا، مصنف کا بنیادی نقطہ نظر یہی ہے کہ پاکستان کی تخلیق کے وقت سے جو ایک نظریاتی الجھن چلی آ رہی ہے نا، اس نے بعد کے کئی مسائل کی بنیاد رکھی ہے۔ تو آئیے اسی تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ باب 3 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے آئیڈیولوجیکل ڈسفنکشن، نظریاتی بے عملی۔ مصنف اس باب کا آغاز ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ پریشان کن واقعے سے کرتے ہیں۔ اپریل 2017 میں مردان یونیورسٹی میں مشال خان کا قتل۔ جی، یہ واقعہ کس طرح کتاب کے مرکزی خیال کو واضح کرتا ہے؟ دیکھیے، مصنف مشال خان کے واقعے کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کس طرح مذہب کے نام پر تشدد معاشرے میں آپ کہہ لیں قابل قبول ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، مشال پر الزام تھا جو بعد میں غلط ثابت ہوا کہ اس نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پوسٹ کیا ہے، لیکن صرف الزام کی بنیاد پر ایک مشتعل ہجوم نے اسے یونیورسٹی ہاسٹل میں بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور تشویشناک بات یہ تھی کہ انتظامیہ اور مقامی مولویوں کا جو فوری رد عمل تھا، جی ہاں، وہ بھی ہجوم کی حمایت میں نظر آیا۔ یہ بہت تشویشناک تھا۔ اور مصنف بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اکا دکھا واقعہ نہیں ہے۔ انہوں نے سلمان تاثیر کے قتل کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اپنے ہی محافظ ممتاز قادری نے 2011 میں انہیں قتل کیا۔ بالکل، کیونکہ گورنر تاثیر نے توہین مذہب کے قوانین پر تنقید کی تھی۔ اور پھر قادری کو معاشرے کے ایک حصے نے باقاعدہ ہیرو بنا دیا۔ جی، ہیرو بنا دیا، حتیٰ کہ اس کی سزائے موت کے بعد اس کی قبر ایک مزار بن گئی۔ یہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا۔ تو کیا مصنف ان واقعات کو صرف انفرادی کارروائیاں سمجھتے ہیں یا ریاست کا بھی کوئی کردار دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ انہیں صرف انفرادی کارروائیاں نہیں سمجھتے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ریاست کا رویہ بھی بعض اوقات ایسے تشدد کی آپ کہہ لیں حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مشال خان کے قتل سے کچھ عرصہ پہلے حکومت نے خود سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کے خلاف ایک سخت مہم چلانے کا اعلان کیا تھا۔ مصنف کے مطابق اس طرح کے اقدامات چاہے وہ نیک نیتی سے ہی کیوں نہ ہو، معاشرے میں جو پہلے سے عدم برداشت موجود ہے اسے مزید ہوا دے سکتے ہیں۔ اچھا، اور توہین مذہب کا معاملہ مسلسل مرکز میں رہتا ہے۔ تو مصنف اس بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور تشدد کی جڑیں کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے نظریاتی آغاز سے جڑا ہے؟ بالکل، مصنف کا مرکزی استدلال ہی یہی ہے کہ ان مسائل کی جڑیں پاکستان کے قیام کے وقت جو نظریاتی ابہام یا آئیڈیولوجیکل ایمبیگوٹی تھی اس میں پیوست ہیں۔ اچھا، وہ فرزانہ شیخ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ پاکستان کا اسلام کے ساتھ جو مشکل اور متنازع تعلق ہے وہ اس کی قومی شناخت اور استحکام میں ہمیشہ رکاوٹ رہا ہے۔ یہ نظریاتی ابہام کیا تھا؟ مطلب کیا پاکستان بننے کے وقت کوئی واضح نظریہ نہیں تھا؟ مصنف کے مطابق دو متضاد تصورات ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ایک تو تھا مسلم زائن کا تصور، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ جہاں وہ ہندو اکثریت کے ممکنہ غلبے سے محفوظ رہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا تصور تھا نیو میڈینا کا۔ نیو میڈینا؟ جی، کہ پاکستان اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز بنے گا، ایک مثالی اسلامی ریاست جو پوری مسلم دنیا کی رہنمائی کرے گی۔ اچھا، تو یہ تو کافی مختلف باتیں ہیں۔ جی ہاں، اور مسلم لیگ کی قیادت، خاص طور پر جناح اور لیاقت علی خان، وہ بظاہر ضرورت کے مطابق کبھی ایک پہلو پر زور دیتے تھے، کبھی دوسرے پر۔ اس کی کوئی مثالیں ہیں کہ یہ تضاد عملی طور پر کیسے نظر آیا؟ جی، مثال کے طور پر پنجاب میں مسلم لیگ کی جو الیکشن مہم تھی اس میں پیروں اور مولویوں نے کھل کر مذہبی نعرے استعمال کیے، مخالفین کو کافر تک کہا گیا۔ دوسری طرف جناح صاحب کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے واضح کہا کہ ریاست کا شہریوں کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، سب آزاد ہوں گے۔ جی، وہ تو بہت مشہور تقریر ہے۔ بالکل، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک اسلامی حکومت کے تحت آیا ہے۔ تو مصنف کے نزدیک یہ ایک واضح سمت کا فقدان تھا۔ جناح صاحب کی وفات کے بعد کیا یہ الجھن کم ہوئی
یا بڑھی؟ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ الجھن مزید بڑھی، اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی اور خاص طور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو طاقت کا توازن تھا، پاور ایکویشن کا مسئلہ۔ ہاں، وہ آبادی کا فرق۔ جی، اس نے اسے اور پیچیدہ کر دیا۔ مغربی پاکستان کی اشرافیہ جو زیادہ تر جاگیرداروں اور بیوروکریٹس پر مشتمل تھیں، انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر مکمل جمہوریت آ گئی تو مشرقی پاکستان اپنی زیادہ آبادی کی وجہ اقتدار پر حاوی ہو جائے گی۔ تو کیا مغربی پاکستانی قیادت نے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، بنگالی قوم پرستی کے مقابلے میں؟ مصنف کا تجزیہ یہی ہے کہ بنگالی قوم پرستی اور ان کی جو سیکولر سیاست تھی، اس کے مقابلے کے لیے مغربی پاکستانی قیادت نے اسلامی شناخت پر زیادہ زور دینا شروع کیا۔ اچھا۔ انتخابات ملتوی کیے گئے، اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات کی گئی تاکہ مشرقی پاکستان میں جو ہندو آبادی تھی ان کے ووٹوں کا اثر کم کیا جا سکے۔ اور اسی پس منظر میں پھر قرارداد مقاصد آبجیکٹیوز ریزولوشن سامنے آئی۔ جی ہاں، مارچ 1949 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے یہ قرارداد پیش کی۔ اس میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اللہ کی مقررہ کردہ حدود کے اندر استعمال کیے جائیں گے۔ ریاست مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنائے گی، اگرچہ اس میں جمہوریت اور اقلیتوں کے حقوق کا ذکر بھی تھا۔ جی۔ لیکن مصنف کے مطابق اس قرارداد نے پہلی بار آئینی طور پر ریاست کو ایک واضح اسلامی سمت دے دی اور پاکستان کے نظریاتی ریاست بننے کی راہ ہموار کی۔ کیا اس قرارداد نے عملی طور پر پالیسی سازی پر فوراً کوئی اثر ڈالا؟ اس نے بحث کا رخ ضرور بدل دیا۔ اسمبلی میں پھر زکوٰۃ کی لازمی وصولی، اسلامی تعلیم، ان چیزوں پر مذہبی دلائل غالب آنے لگے۔ اچھا۔ لیاقت علی خان نے تو پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ یعنی لیبارٹری آف اسلام قرار دیا کہ یہاں دنیا کو دکھایا جائے گا کہ اسلام جدید دور کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اور اسی دوران وہ عربی کو قومی زبان بنانے کی تجویز۔ جی، عربی کو قومی زبان بنانے، پان اسلامزم کو فروغ دینے، مسلم ورلڈ کانفرنس جیسے ادارے بنانے کی کوششیں بھی ہوئیں۔ محمد اسد جیسے نو مسلم دانشور تھے، انہوں نے اسلام کو پاکستان کی بنیادی وجہ وجود ریزوں دیترر قرار دیا۔ اور اسی دور میں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل، مولانا مودودی نے اسلامی ریاست کا اپنا ایک تفصیلی نظریہ پیش کیا، حاکمیت الہی اور تھیو ڈیموکریسی جسے انہوں نے کہا۔ ان کی فکر نے پاکستان کے مذہبی اور سیاسی حلقوں پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اور مدارس کا کیا ذکر ہے؟ مصنف مدارس کی تعداد میں جو بے پناہ اضافہ ہوا اس کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ 1947 میں صرف 137 تھے اور 2016 تک تقریباً 35,000 تک پہنچ گئے۔ 35,000؟ جی، اور پھر ضیاء الحق کے دور میں ان مدارس کا کردار افغان جہاد کے لیے افرادی قوت فراہم کرنے میں بہت اہم رہا۔ یہ ایک دلچسپ تضاد لگتا ہے، ایک طرف مغربی تعلیم یافتہ سیکولر نظر آنے والی قیادت، دوسری طرف ریاست کو اسلامی رنگ دینے کی کوششیں۔ مصنف اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ مصنف اسے ایک سیکولر انٹرپرائز کہتے ہیں جسے سیکولر مینجمنٹ چلا رہی تھی۔ اچھا، اسلامی منصوبہ، سیکولر انتظامیہ۔ یعنی قیادت جدیدیت پسند تھی، لیکن سیاسی مفادات کے تحت وہ مذہب اور سیاست کو الگ کرنے پر تیار نہیں تھی۔ لیاقت علی خان اسلامی سوشلزم کی بات کرتے تھے، لیکن اس کی کوئی واضح تشریح نہیں تھی۔ اسلامی معیشت کے نعرے لگائے گئے، لیکن سودی بینکاری نظام چلتا رہا۔ یہ ایک مسلسل کشمکش تھی۔ کیا اس کشمکش کے کوئی خطرناک نتائج بھی سامنے آئے؟ جی، 1953 کے جو احمدی مخالف فسادات تھے وہ اس کی ایک بڑی مثال ہیں۔ علماء نے مطالبہ کیا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو ہٹایا جائے۔ اور پنجاب میں شدید فسادات ہوئے؟ جی، پنجاب میں شدید فسادات پھوٹ پڑے جنہیں روکنے کے لیے لاہور میں مارشل لا لگانا پڑا۔ لیکن اس وقت حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، جو خود ایک دیندار شخص تھے، انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ ریاست کو کسی کے عقیدے کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں، اور علماء کے مطالبات تسلیم نہیں کیے۔ یہ تو 1974 کے رد عمل سے مختلف تھا۔ بالکل مختلف تھا۔ اور پھر اس پر منیر کمیشن رپورٹ آئی، اس کی کیا اہمیت تھی؟ جی، 1954 میں جسٹس منیر کی سربراہی میں جو کمیشن بنا، اس کی رپورٹ بہت اہم ہے۔ رپورٹ نے واضح کیا کہ علماء خود مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہے۔ اچھا۔
اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان بنانے کا مقصد ایک جدید جمہوری ریاست تھا، نہ کہ کوئی تھیوکریسی۔ رپورٹ نے خبردار کیا کہ یہ جو نظریاتی الجھن ہے، آئیڈیولوجیکل کنفیوژن، یہی فسادات کی وجہ بنی اور ملک کو اسلامی ریاست کے بھوت سے بچایا جائے۔ تو مصنف کے مطابق یہ ایک موقع تھا جب ریاست نے مذہبی دباؤ کو مسترد کیا؟ جی، مصنف کے مطابق یہ ایک اہم موقع تھا، لیکن بعد میں ایسا کم ہی ہوا۔ یہاں سے اب ہم باب 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عنوان ہے اسلامسٹ ریج، یعنی اسلامسٹ غیظ و غضب۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان نے مذہب پر انحصار کم کرنے کے بجائے اسے اور بڑھا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ مصنف کے مطابق بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان کی آبادیاتی اور سیاسی صورتحال بالکل بدل گئی۔ پنجاب اب ملک کا اکثریتی صوبہ بن گیا، نہیں، اور جو سیکولر بنگالی سیاست کا عنصر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے، جو خود کو سوشلسٹ خادم اسلام کہتے تھے، اچھا، انہوں نے اسلام پر زیادہ زور دینا شروع کیا۔ اپنی پارٹی سے بائیں بازو کے نظریاتی کارکنوں کو نکالا اور جاگیرداروں کو شامل کیا جنہوں نے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اور بھٹو دور میں ہی 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، جو 1953 میں نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، 1974 میں دوبارہ احمدی مخالف فسادات ہوئے اور اس بار ریاست کا رد عمل 1953 سے بالکل مختلف تھا۔ بھٹو حکومت نے مذہبی جماعتوں کے شدید دباؤ میں آ کر آئین میں ترمیم کی اور احمدیوں کو قانونی طور پر غیر مسلم قرار دے دیا۔ تم مصنف اسے ایک بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اسلامسٹ قوتوں کی؟ جی، مصنف اسے اسلامسٹ قوتوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں جس نے مستقبل کے لیے راستہ متعین کر دیا۔ پھر 1977 کے انتخابات آئے اور جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء۔ 1977 کے انتخابات میں اپوزیشن اتحاد PNA کا بنیادی نعرہ ہی نظام مصطفیٰ تھا۔ جی ہاں، وہ بہت مشہور ہوا۔ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر شدید احتجاجی تحریک چلی جس میں مذہبی رنگ غالب تھا۔ بھٹو نے حالات کو قابو کرنے کے لیے شراب، جوئے، نائٹ کلب پر پابندی لگائی، شریعت نافذ کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن بات نہیں بنی اور جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دیا۔ ضیاء دور کی اسلامائزیشن کے پاکستان پر کیا اثرات ہوئے ہیں؟ مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مصنف کے نزدیک ضیاء الحق کی اسلامائزیشن پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ ضیاء نے تو اقتدار میں آنے سے پہلے ہی فوج کا موٹو بدل کر ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کر دیا تھا۔ اچھا، یہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ احمدیوں کے خلاف مزید سخت قوانین بنائے، زکوٰۃ و عشر کا نظام لاگو کیا، سرکاری دفاتر میں نماز کا اہتمام لازمی قرار دیا۔ ان قانونوں کے سماجی اثرات کیا ہوئے، خاص طور پر حدود آرڈیننس کے؟ حدود آرڈیننس کے نفاذ سے خاص طور پر زنا بالجبر کے کیسز میں خواتین کے لیے انصاف کا حصول بہت مشکل ہو گیا۔ کیسے؟ گواہی کے قانون ایسے تھے کہ اکثر متاثرہ خاتون پر ہی زنا کا الزام لگ جاتا تھا۔ اس سے خواتین قیدیوں کی تعداد میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔ ضیاء کا واضح موقف تھا کہ پاکستان کی بنیاد صرف اسلام ہے اور سیکولرزم ایک خطرہ ہے۔ ان کے مطابق اسلامائزیشن کا مقصد پاکستان کی بھارت سے علیحدہ شناخت کو مضبوط کرنا تھا۔ تو کیا اس اسلامائزیشن نے معاشرے اور ریاست کے ڈھانچے کو مستقل طور پر بدل دیا؟ مصنف کا یہی تجزیہ ہے کہ ضیاء دور میں عدلیہ، انتظامیہ، فوج، خصوصاً ISI اور تعلیمی نظام میں اسلامسٹ نظریات کو گہرائی تک پہنچایا گیا۔ سیاسی میدان سے سیکولرزم تقریباً ختم ہو گیا۔ اور افغان جہاد؟ جی، اسی دوران افغان جہاد شروع ہوا جس نے نہ صرف پاکستان کو عالمی طاقتوں کا میدان جنگ بنایا بلکہ مذہبی عسکریت پسندی کو بھی بے پناہ فروغ دیا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ ضیاء الحق کے بعد آنے والی حکومتوں نے کیا اس سمت کو تبدیل کیا؟ مصنف کے مطابق بعد کی جو سویلین اور فوجی حکومتیں آئیں وہ بھی ضیاء کی وراثت سے پوری طرح باہر نہیں نکل سکیں۔ قصاص و دیت آرڈیننس جیسے قوانین آئے۔ جی، نواز شریف کے ادوار میں توہین رسالت کی سزا موت مقرر ہوئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل متنازع تجویز دیتی رہی، جیسے وہ شوہر کو بیوی پر ہلکی مار کی اجازت والی تجویز تھی۔ ہاں، اس پر کافی بحث ہوئی تھی۔ جی، تو مطلب اسلامائزیشن کا عمل کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا۔ کتاب میں بریلوی مکتب فکر کے شدت پسندی کی طرف مائل ہونے کا بھی ذکر ہے، جو پہلے نسبتاً پرامن سمجھا جاتا تھا۔
جی یہ ایک اہم تبدیلی ہے۔ ممتاز قادری جس نے سلمان تاثیر کو قتل کیا، اس کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا۔ اچھا، پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ TLUR اور خادم حسین رضوی سامنے آئے، جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے پر انتہائی سخت گیر موقف اپنایا اور بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیے۔ 2017 کا فیض آباد دھرنا اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ بالکل، وہ دھرنا انتخابی حلف نامے میں ایک معمولی سمجھی جانے والی تبدیلی پر شروع ہوا۔ TLUR نے اسے ختم نبوت پر حملہ قرار دیا۔ حالانکہ حکومت نے تبدیلی واپس لے لی تھی۔ جی تبدیلی واپس لینے کے باوجود دھرنا جاری رہا اور بالآخر فوج کی ثالثی سے ایک معاہدہ ہوا جس میں حکومت نے TLUR کے تقریباً تمام مطالبات تسلیم کر لیے، بشمول وزیر قانون کا استعفیٰ۔ مصنف اسے ریاست کی کمزوری سمجھتے ہیں؟ جی، ریاست کی کمزوری اور شدت پسند گروہوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی علامت قرار دیتے ہیں۔ مصنف اس قسم کے احتجاج کو مینوفیکچرڈ آؤٹریج یعنی منظم یا مصنوعی طور پر بھڑکایا گیا غصہ کہتے ہیں۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ ان کا کہنا ہے کہ اکثر یہ مذہبی احتجاج عوام کا خود بخود رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ اسے مخصوص گروہ یا عناصر اپنے مقاصد کے لیے منظم انداز میں بھڑکاتے ہیں۔ اچھا، اس کا تعلق پاکستان کی قومی شناخت کی جو مسلسل تلاش ہے اس سے بھی ہے۔ شناخت کی بنیاد اکثر اسلام اور بھارت دشمنی پر رکھی جاتی ہے، تو توہین مذہب جیسے حساس معاملات کو آسانی سے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ افواہیں اور سوشل میڈیا اس غصے کی صنعت یا آؤٹریج انڈسٹری کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ مصنف توازن بحال کرنے، ریسٹورنگ بیلنس کی بات کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنف تجویز کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی پالیسی سازی میں نظریاتی مطالبات پر عملیت پسندی یعنی پریگمیٹزم کو ترجیح دینی چاہیے۔ عملیت پسندی؟ جی، قومی شناخت کی تعریف میں مذہب کے کردار پر عصر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نظریاتی بیانیہ اکثر معیشت، تعلیم، خارجہ پالیسی جیسے اہم شعبوں میں حقیقت پسندانہ آپشنز کو محدود کر دیتا ہے۔ جیسے بھارت کے ساتھ تعلقات؟ بالکل، بھارت کے ساتھ تعلقات میں کشمیر پر غیر لچکدار موقف کی وجہ سے تجارت اور معاشی تعاون کے جو وسیع امکانات ہیں انہیں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ کیا اس نظریاتی غلبے کے ٹھوس معاشی اور سماجی نقصانات بھی ہیں؟ مصنف کے مطابق بالکل ہیں۔ خواتین کی لیبر فورس میں کم شرکت، سود سے پاک بینکاری کے نظام کی ناکامی، غیرت کے نام پر قتل کے واقعات، سیاحت اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی، یہ سب کسی نہ کسی حد تک اسی نظریاتی ماحول سے جڑے ہیں۔ تو وسائل اور توانائی نظریاتی بحثوں میں ضائع ہوتے ہیں؟ جی، ملک کے وسائل اور توانائی نظریاتی بحثوں میں ضائع ہوتے ہیں، جبکہ عوام کے حقیقی مسائل وہ پس پش چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ریاست نے کبھی مذہبی دباؤ کا کامیابی سے مقابلہ نہیں کیا ماضی میں؟ 1997 میں جب نواز شریف حکومت نے کاروباری طبقے کے مطالبے پر جمعہ کی بجائے اتوار کی چھٹی بحال کی اور مذہبی مخالفت کے باوجود فیصلہ قائم رکھا۔ اچھا، یہ بھی ایک مثال ہے۔ اور تیسری 2016 میں جب ریاست نے شدید عوامی اور مذہبی دباؤ کے باوجود ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا۔ ان مثالوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ جب ریاست کے ادارے، خاص طور پر سیاسی قیادت اور فوج، متفق ہوں اور مضبوط ارادہ رکھتے ہوں تو وہ غیر مقبول لیکن عقلی فیصلے کر سکتے ہیں اور ان پر قائم بھی رہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ مصنف کا بنیادی پیغام کیا ہے ان ابواب میں؟ مصنف کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ پاکستان کو قلعہ اسلام یا مسلم دنیا کے نظریاتی مرکز بننے کے تصور سے آگے بڑھ کر ایک فعال علاقائی قومی ریاست یعنی فنکشنل ٹیریٹوریل نیشن سٹیٹ کے طور پر اپنی شناخت بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ یعنی ریاست کا کردار نان کانفیشنل ہونا چاہیے؟ جی، ریاست کو اپنے تمام شہریوں کے لیے غیر جانبدار نان کنفیشنل ہونا چاہیے، بھلے معاشرہ مذہبی ہو۔ ملک کو اپنی توجہ حقیقی مسائل جیسے معیشت، تعلیم، صحت اور گورننس کو بہتر بنانے پر خرچ کرنی چاہیے، نہ کہ ختم نہ ہونے والی نظریاتی بحثوں پر۔ چیپٹر 5 انسیکیورٹی اینڈ جہاد اور چیپٹر 6 دی انسٹیٹیوشن، ان میں جو خیالات ہیں ان پر بات کریں گے۔ بالکل۔ ان ابواب میں بنیادی طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ کس طرح ایک آپ کہیں گہری قومی عدم تحفظ یا انسیکیورٹی
پاکستان کی پالیسیوں پر، نظریات پر اور خاص طور پر فوج کے کردار پر اثر انداز ہوئی ہے۔ بالکل۔ چیپٹر 5 تو اس انسیکیورٹی کی جڑوں کو دیکھتا ہے اور اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان کو۔ کتاب بحث کا آغاز کرتی ہے ضیاء الحق کے دور سے، اچھا، جب اسلامائزیشن کو ایک طرح سے قومی شناخت کے بحران کا علاج سمجھا جا رہا تھا۔ ایک لبرل پاکستانی اہلکار کا حوالہ بھی ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، کیا حوالہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ دوسرے درجے کے ہندوستانی؟ مطلب یہ اس بنیادی مخمصے کو، اس ڈائلما کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی شناخت بھارت کے مقابلے میں کیسے بنے گی۔ اور یہ شناخت خاص طور پر جو حکمران طبقہ تھا ان کے لیے تو بھارت دشمنی پر ہی مبنی رہی۔ کتاب یہی کہتی ہے نا؟ جی، اور اسی لیے شاید ضیاء کے بعد آنے والے جو مغربی تعلیم یافتہ لیڈرز تھے جیسے بے نظیر بھٹو یا پرویز مشرف، وہ بھی پاکستان کو ایک خاص اسلامسٹ سمت میں جانے سے نہیں روک پائے۔ جی، مصنف کی دلیل تو یہی ہے کہ اس کی بڑی وجہ بھارت کے بارے میں جو ایک اجتماعی سوچ تھی، جو مائنڈ سیٹ تھا، مائنڈ سیٹ، ہاں، اسے بدلنے میں ہچکچاہٹ تھی۔ فوج کی نظر میں آپ دیکھیں، رجت پسند مولوی زیادہ محب وطن تھے کیونکہ وہ کبھی بھارت سے نہیں ملیں گے، اچھا، جبکہ لبرل اور سیکولر دانشوروں پر، ان پر تو ہمیشہ شک کیا جاتا تھا کہ یہ ملک توڑ دیں گے یا بھارت میں ضم ہو جائیں گے یا پھر فوج پر تنقید کر کے دشمن کے ایجنٹ بن جائیں گے۔ تو یہ دشمن صرف بھارت ہی نہیں تھا، مطلب کتاب تو ایک پوری فہرست دیتی ہے۔ بھارت تو ہے ہی، اسرائیل، امریکہ موسمی دوست کہا گیا ہے۔ ہاں، فیئر ویدر فرینڈ۔ مغربی ممالک، حتیٰ کہ کچھ مسلم ممالک پر بھی عدم اعتماد کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سب دراصل اسی ایک بنیادی انسیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے، یہ یقین کہ بھارت نے پاکستان کا وجود کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا اچھا، اور وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ نظریہ قیام پاکستان کے وقت سے ہی ہے اور اسے پھر نصابی کتب اور میڈیا کے ذریعے اب دیکھیں نسل در نسل پروان چڑھایا گیا۔ اور یہ اتنا گہرا تھا کہ 1971 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا اور بھارت نے مغربی پاکستان پر حملہ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود اس سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ بالکل نہیں، اس بنیادی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جو تقاریر ہیں اقوام متحدہ میں، وہ بہت مشہور ہیں، خاص طور پر 1971 کے بعد والی، جس میں انہوں نے وہ 1000 سال تک لڑنے کی بات کی تھی، وہ اسی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اور یہ رویہ اتنا گہرا ہے کہ نیوکلیر ہتھیار حاصل کرنے کے بعد بھی یہ کم نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ انسیکیورٹی بعض اوقات بڑی، آپ کہیں غیر منطقی خوف کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کتاب میں مثال ہے، اسلام آباد میں ایک یوگا سینٹر جلایا گیا، ہاں، میں نے پڑھا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا تعلق ایک بھارتی گرو سے تھا۔ اچھا، اسی طرح پانی کا مسئلہ ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت پر الزامات لگتے رہتے ہیں۔ اور پھر لشکر طیبہ جیسے گروپوں کی لیڈرز، جنہیں بین الاقوامی سطح پر دہشت گرد قرار دیا گیا، وہ پاکستان میں اسی بھارت دشمن بیانیے کی وجہ سے ہیرو سمجھے جاتے رہے۔ اور جب بھارت میں ہندو قوم پرستی کا رجحان بڑھا تو اسے پھر اس پاکستانی بیانیے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان میں بھارت سے خطرے کا جو تصور ہے وہ ہندوتوا کے سیاسی عروج سے بہت پہلے کا ہے۔ اچھا، نہرو نے تو 1948 میں کہا تھا کہ بھارت پاکستان کو قبول کرتا ہے اور اس کی خوشحالی چاہتا ہے، مگر اس بیان کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ تو رویہ مستقل رہا، مطلب جنرل راحیل شریف کا 2016 کا بیان بھی، آپ کہہ رہی ہیں بھٹو کی 1971 کی تقریر جیسا ہی لگتا ہے۔ جی، کتاب تو یہی موازنہ پیش کرتی ہے، اور اسی پس منظر میں کتاب ایک اور تصور متعارف کراتی ہے، قومی سلامتی کی الہیات یا نیشنل سیکیورٹی تھیولوجی۔ یہ کیا چیز ہے، نیشنل سیکیورٹی تھیولوجی؟ مطلب یہ کہ قومی سلامتی کے تصورات کو ایک مذہبی رنگ دے دینا، جیسے مملکت خداداد کا تصور یا یہ بیانیہ کہ پاکستان رمضان کی مقدس رات میں بنا، یہ سب اسی کا حصہ ہیں۔ اور پھر اس میں غزوہ ہند کی حدیث کا معاملہ آ جاتا ہے۔ بالکل، اس کی تشریح اس طرح کی گئی کہ گویا پاکستانی فوج کا ہندوؤں کے خلاف جو جہاد ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، ایک پیش گوئی ہے۔ زید حامد جیسے کرداروں نے، جو ISI سے اپنی قربت کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے اس نظریے کو بہت پھیلایا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب اس طرح کی سوچ کا پالیسی پر کیا اثر ہوا؟
نتیجہ کتاب کے مطابق یہ نکلا کہ پالیسی ساز حقیقت پسندی سے دور ہوتے گئے اور القاعدہ اور آئسس جیسی تنظیموں کو پاکستان میں جگہ بنانے اور بھرتیاں کرنے کا موقع ملا۔ اچھا، انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا؟ جی ہاں، انہوں نے بھی خراسان اور ہند جیسی پیش گوئیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کتاب تفصیل میں جاتی ہے کہ غزوہ ہند کی مختلف روایات کیا ہیں، ان کی تشریحات کیسے ہوئیں، خاص طور پر کشمیر جہاد کے بعد پاکستانی میڈیا اور جہادی گروپوں نے اسے کیسے فروغ دیا۔ کیا اس نظریے کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی تھی، مطلب علمی سطح پر؟ ہوئی تھی، بالکل۔ کتاب میں بھارتیہ علماء کا ذکر ہے، جیسے مولانا وارث مظہری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر تنازع جہاد نہیں ہے اور حدیث کی صحت پر بھی سوال اٹھائے۔ پھر 9/11 کے بعد تو صورتحال اور پیچیدہ ہو گئی۔ ٹی ٹی پی، القاعدہ، آئسس، ان سب تنظیموں نے ہند کی اپنی اپنی تشریحات کرنا شروع کر دی، جو اکثر پاکستان کو بھی شامل کرتی تھی۔ جیسے آئسس خراسان؟ بالکل۔ آئسس خراسان گروپ کا بننا اور اس میں ٹی ٹی پی کے منحرفین کا شامل ہونا، یہ اسی کی ایک مثال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کے مطابق اس مذہبی الہیات کو جب پالیسی کا حصہ بنایا گیا تو اس سے تشدد بڑھا اور پاکستان کی اپنی سلامتی کو نقصان پہنچا۔ جی ہاں، کتاب کا مرکزی نقطہ یہی لگتا ہے کہ اس نے حقیقت پسندانہ خارجہ پالیسی کو کمزور کیا، اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے سازشی نظریات کا، کنسپیرسزم کا۔ کنسپیرسزم، پاکستان کا پولیٹیکل کلچر آف شیڈو گیمز۔ جی، جہاں ہر طرف سازشوں کا یقین پایا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں تو بہت ہیں، شاید لیاقت علی خان کے قتل سے شروع ہو کر۔ ہاں، اور جعلی وکی لیکس کیبلز تک بہت لمبی فہرست ہے۔ کتاب اس کی وجہ کیا بتاتی ہے؟ کیوں ہے اتنی سازشی تھیوریز؟ کئی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشکلات کی وضاحت کے لیے کوئی قربانی کا بکرا چاہیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، ایک بند معاشرہ جہاں سرکاری باتوں پر ویسے ہی یقین کم ہوتا ہے، اور بعض اوقات کتاب کہتی ہے ریاستی ادارے خود بھی غلط معلومات پھیلاتے ہیں۔ اچھا۔ اور نشانہ عموماً کون ہوتے ہیں؟ اسلام اور پاکستان کے دشمن، یہودی سازش، بھارتی سازش۔ یہ تو بہت عام ہے۔ کچھ سازشی نظریات تو بہت ہی عجیب بھی ہیں، جیسے وہ ہارپ ٹیکنالوجی سے سیلاب لانے والا نظریہ۔ ہاں، وہ بھی ہے۔ یا ملاقہ یوسفزئی کا ایجنٹ ہونا۔ جی، کیا فوج کا بھی اس میں کوئی کردار بتایا گیا ہے؟ کتاب کے مطابق فوج خود بھی ان نظریات کا ایک بڑا منبع رہی ہے، خاص طور پر ضیاء دور کے بعد۔ کچھ سینئر آفیسرز کے نام بھی لیے گئے ہیں، جیسے جنرل حمید گل، جنرل ظہیر الاسلام عباسی، جنرل شاہد عزیز، جن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ سازشی اور اسلامسٹ خیالات رکھتے تھے، اور ان سازشوں کا استعمال پھر فوج کو احتساب سے بچانے اور جو ناقدین ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے بھی ہوتا رہا ہے۔ اور یہ جو رہنماؤں کو بدنام کرنے کا چکر ہے، یہ تو بہت پرانا لگتا ہے۔ ہر آنے والا لیڈر پچھلے والے پر غداری کا الزام لگا دیتا ہے۔ بالکل، اور شفافیت کی جو کمی ہے، جیسے خفیہ معاہدے ہیں، جنگوں کی اصل تفصیلات نہیں پتہ، مختلف آپریشنز ہوئے، یہ سب چیزیں سازشی نظریات کو مزید ہوا دیتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ان سب کا؟ نتیجہ، جیسا کہ کتاب کہتی ہے، غیر عقلیت پسندی ہے، irrationality ہے، اور ادارے کمزور ہوتے ہیں۔ اور اداروں کی بات چلی ہے تو کتاب کا اگلا باب، چیپٹر 6، اس کا عنوان ہی دی انسٹیٹیوشن ہے۔ جی ہاں۔ ظاہر ہے یہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے یعنی فوج پر ہی مرکوز ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ قیام پاکستان کے وقت فوج واحد مکمل فعال اور منظم ادارہ تھی۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جبکہ سیاسی جماعت مسلم لیگ نسبتاً ناتجربہ کار تھی، فوج کو برطانوی ہند کی فوج کا ایک بڑا حصہ وراثت میں ملا، تقریباً 1/3، جبکہ ملک کی آمدنی بہت کم تھی، صرف 17%۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ اس عدم توازن کو، اس امبیلنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، خاص طور پر بھارت سے۔ اچھا۔ اسٹیفن پی کوہن جیسے دانشوروں کا حوالہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو ڈینجرس برتھ تھی، اس نے فوج کو شروع سے ہی ایک مرکزی اہمیت دے دی۔ تو فوج کی یہ ابتدائی برتری صرف حالات کی وجہ سے تھی یا اس کی اپنی تنظیم، اس کا سٹرکچر بھی بہتر تھا؟ نہیں، دونوں چیزیں تھیں۔ فوج کا منظم ڈھانچہ تھا، ایک مشترکہ مقصد تھا، اور ایک حد تک نسلی ہم آہنگی بھی تھی، پنجابی غلبہ تھا۔ صحیح۔ یہ چیزیں اسے دوسرے اداروں پر فوقیت دیتی تھیں۔ زرنگ کا جو سول ملٹری کمپلیکس کا تصور ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ فوجی افسران کو مقامی تعلقات اور ڈسپلن کی وجہ سے ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا۔
پھر فوجی مداخلتوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ پہلا کامیاب مارشل لاء 1958 میں ایوب خان نے لگایا۔ کیا اس کا کوئی فارمولا تھا کتاب کے مطابق؟ کتاب کہتی ہے کہ فارمولا سادہ تھا، آرمی چیف کی مرضی اور سینئر جرنیلوں کا اتفاق۔ اچھا، ایوب خان نے اس کا جواز سیاسی ناکامی اور حب الوطنی کو قرار دیا۔ یہاں شجاع نواز کے پریٹورین سٹیٹ کے تصور کا ذکر بھی اہم ہے۔ پریٹورین سٹیٹ، اس سے کیا مراد ہے آسان الفاظ میں؟ آسان الفاظ میں مطلب ایک ایسی ریاست جہاں فوج سیاست پر اس قدر حاوی ہو جائے کہ وہ جمہوری نظام کو پنپنے ہی نہ دے یا اسے اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان میں فوج سیاسی نظام کی افزائش روکتی رہی، بعض اوقات تو سیاستدان خود فوج کو دعوت دیتے رہے اور فوج طاقت کا مرکز بنی رہی۔ یہ ایک آپ کہیں وشس سائیکل ہے۔ وشس سائیکل کیسا؟ کہ بھارت کا خوف فوج کی عزت بڑھاتا ہے، اس سے فوج کا غلبہ بڑھتا ہے، اور پھر فوج اس خوف کو قائم رکھتی ہے تاکہ اس کا غلبہ برقرار رہے۔ تو کیا فوج براہ راست حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیا یہ حکمت عملی تھی؟ ایک نظریہ یہ بھی تھا۔ کتاب میں میجر جنرل شیر علی خان کا حوالہ ہے کہ فوج کی اصل طاقت اس کے کرشمے میں ہے، اس کی امیج میں ہے۔ براہ راست حکومت کرنے سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، تو بہتر حکمت عملی یہ سمجھی گئی کہ جمہوریت کا دکھاوا کیا جائے، فوج ریفری بنی رہے اور کمزور سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ تو کیا فوج ایک طرح سے بیک سیٹ ڈرائیور بن گئی، پیچھے بیٹھ کر گاڑی چلانے والی؟ کافی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں، خاص طور پر 1970 کی دہائی کے بعد جب سول ملٹری تعلقات زیادہ خراب ہوئے۔ مشرف کے بعد براہ راست قبضے سے تو گریز کیا گیا، لیکن فوج کا اثر و رسوخ کم نہیں ہوا۔ جنرل راحیل شریف کی مقبولیت کی مہم کی مثال دی گئی ہے۔ جی ہاں، وہ ایک بڑی واضح مثال ہے۔ ان کی تصاویر، ان کے نام پر مساجد بننا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلنا جیسے #تھینک یو راحیل شریف، ہاں، وہ بہت چلا تھا۔ یہ سب ایک منظم PR کوشش تھی۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے پیچھے ISPR اور ISI کا ہاتھ تھا۔ ISPR کا کردار کتنا اہم رہا ہے اس نیریٹو بلڈنگ میں، اس بیانیہ سازی میں؟ بہت اہم رہا ہے۔ ISPR یعنی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز، اس کا عہدہ کرنل سے بڑھ کر لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچ گیا۔ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے کتاب بتاتی ہے کہ فوج نے بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وسیع کمیونیکیشن مشینری بنائی ہے۔ اچھا، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہے، فلمیں ہیں، گانے ہیں، اور میڈیا ہاؤسز پر اثر و رسوخ ڈالنا بھی شامل ہے۔ فلمیں جیسے وار، جس میں بھارت کو ولن دکھایا گیا، ہاں، وہ کافی کامیاب ہوئی تھی۔ یا پھر مالک پر پابندی لگائی گئی، وہ بھی اسی حکمت عملی کا حصہ تھیں۔ اور جو اس بیانیے سے اختلاف کرے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق اختلافی آوازوں کو خاموش کرانے میں ISI کا کردار رہا ہے۔ سعید سلیم شہزاد کا 2011 میں جو قتل ہوا وہ ایک بڑی مثال ہے۔ جی، ان کی رپورٹ نیوی اور القاعدہ کے تعلقات پر تھی؟ جی ہاں، مبینہ تعلقات پر۔ اس کے بعد وہ مارے گئے، اگرچہ ISI نے تردید کی لیکن شک بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی صحافیوں اور بلاگرز کو دھمکانے، اغوا کرنے یا تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات کا ذکر کتاب میں موجود ہے۔ تو مقصد تاریخ اور حال دونوں کے بیانے پر کنٹرول حاصل کرنا ہے؟ لگتا تو یہی ہے، اور اس کنٹرول میں فوج کی برتری کا ایک افسانہ بھی شامل ہے کہ فوجی افسران زیادہ قابل ہیں، زیادہ ایماندار ہیں، کرپشن سے پاک ہیں، جبکہ احتساب کا نظام آپ کہہ رہی ہیں غیر شفاف ہے؟ جی ہاں، کتاب یہی کہتی ہے۔ فوج کا دعویٰ تو ہے کہ ان کا داخلی احتساب کا نظام ہے، لیکن عوامی سطح پر اس کی مثالیں کم ہیں۔ ماضی کے فوجی حکمرانوں کو ہمیشہ تحفظ ملا ہے۔ پرویز مشرف کو بھی ملک سے باہر جانے میں مدد فراہم کی گئی۔ اور فوج کے جو معاشی مفادات ہیں، مل بس یعنی ملٹری بزنس، اس کا کیا ذکر ہے؟ یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ کتاب فوجی فاؤنڈیشن، عسکری فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن اور خاص طور پر DHAs یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کا ذکر کرتی ہے۔ یہ تو بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ جی، فوج کے کاروبار زراعت سے لے کر بینکنگ تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ان پر بحث کو بھی اکثر قومی سلامتی کا معاملہ بنا دیا جاتا ہے۔ اوکاڑا ملٹری فارمز کے مظاہرین کے احتجاج کی مثال دی گئی ہے کہ کیسے انہیں کچلنے کے لیے دشمن ایجنٹ قرار دے دیا گیا۔ یہ تو ایک بہت وسیع کنٹرول کی تصویر بنتی ہے۔ اب آتے ہیں نیوکلیئر فخر یعنی نیوکلیئر پرائیڈ کے موضوع پر۔ کتاب کہتی ہے کہ جہاں دنیا پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر تشویش کا اظہار کرتی ہے، وہیں پاکستانیوں کے لیے یہ قومی فخر کا باعث ہیں۔
بالکل، یہ قومی شناخت کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ کتاب میں فیروز حسن خان کے حوالے سے 3 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ہیں وہ؟ اول، یہ کہ یہ ہتھیار بقا کی واحد ضمانت ہیں، خاص طور پر بھارت اور ناقابل اعتماد اتحادیوں کے سامنے۔ دوم، پاکستان چونکہ ایک مسلم ملک ہے، اس لیے اس کے پروگرام کی غیر منصفانہ مخالفت کی جاتی ہے۔ اچھا، اور سوم، حملے کا خطرہ ہمیشہ موجود ہے۔ لیکن کیا پاکستان ان ہتھیاروں کو صرف دفاع کے لیے دیکھتا ہے یا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ مصنف کی دلیل ہے کہ نہیں، صرف دفاع نہیں، پاکستان انہیں بھارت کے ساتھ برابری حاصل کرنے اور سٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر کشمیر کے معاملے پر۔ یہ ہتھیار اسے سب کنونشنل وارفیئر یعنی پراکسی جنگیں جاری رکھنے کا ایک طرح سے حوصلہ دیتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان نو فرسٹ یوز پالیسی کو قبول نہیں کرتا؟ جی ہاں، اور اس کی جو ریڈ لائنز ہیں، یعنی وہ حدود جنہیں عبور کرنے پر ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی کافی مبہم رکھی گئی ہیں۔ جنرل کدوئی نے 2002 میں کچھ ریڈ لائنز بتائی تھیں، جیسے بڑا علاقہ فتح ہونا، افواج کی تباہی، معاشی ناکہ بندی، اور ایک سیاسی عدم استحکام یا تخریب کاری بھی تھی۔ جی، اور یہ آخری نقطہ تو بہت سبجیکٹو ہے، بہت غیر واضح ہے۔ بالکل۔ اور شاید اسی ابہام کا مقصد یہ ہے کہ بھارت روایتی جنگ سے باز رہے اور پاکستان اپنی سب کنونشنل سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ یہ ایک طرح کی نیوکلیئر بلیک میلنگ ہے۔ پھر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز TNWs کا معاملہ آیا، جیسے نصر میزائل۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ TNWs چھوٹے، کم فاصلے تک مار کرنے والے ایٹمی ہتھیار ہیں جنہیں میدان جنگ میں استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بھارت کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کا جواب سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ان سے خطرات بڑھ گئے ہوں گے نا؟ بہت زیادہ۔ کتاب کہتی ہے کہ انہیں ممکنہ طور پر فارورڈ ڈپلوائے کرنا پڑے گا، یعنی آگے تعینات کرنا پڑے گا۔ اس سے فیلڈ کمانڈرز تک رسائی اور غیر مجاز استعمال کا خطرہ بڑھتا ہے۔ ان کی سیکیورٹی بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ کیا ان کی سیکیورٹی کے انتظامات واضح؟ پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ کنٹرول مکمل طور پر مرکز کے پاس ہے، NCA یعنی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے پاس، لیکن ماہرین جیسے کرپون، پرکووچ اور ڈالٹن وہ خدشات ظاہر کرتے ہیں۔ کیا خدشات ہیں؟ کہ بحران کی صورتحال میں خاص طور پر TNWs سب سے کم محفوظ ہوں گے۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی جو اندرونی کمزوری ہے وہ اسے ان ہتھیاروں پر مزید انحصار کرنے پر مجبور کرے گی، جس سے خطرات اور بڑھیں گے۔ اور عالمی سطح پر بھی پاکستان نیوکلیئر معاملات میں تنا ہوا ہے؟ جی، کتاب اس کا بھی ذکر کرتی ہے۔ تو مطلب نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کے باوجود وہ جو بنیادی انسیکیورٹی تھی وہ کم نہیں ہوئی؟ کتاب کے مطابق بالکل نہیں، شاید بڑھ گئی ہے، اور یہی ہمیں آخری حصے کی طرف لاتا ہے، لیونگ وداؤٹ پیرانویا یعنی پیرانویا کے بغیر جینا۔ کتاب پاکستان کو ایک پیرانوئڈ ریاست کہتی ہے۔ پیرانوئڈ ریاست؟ جی، جہاں ہر طرف عدم اعتماد پایا جاتا ہے۔ سیاسی پیرانویا کی کیا خصوصیات بتائی گئی ہیں کتاب میں؟ کئی نشانیاں ہیں، جیسے خطرات خود ایجاد کرنا، ہر واقعے کے پیچھے سازش سمجھنا، دشمن کو بہت طاقتور اور چالاک سمجھنا، یہ سمجھنا کہ وقت کم ہے، جنگ کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دینا، خود کو ہمیشہ صحیح اور مخالف کو ہمیشہ برا سمجھنا، اور اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دینا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ تمام عناصر پاکستان کی ریاستی آئیڈیالوجی میں موجود ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال کس پالیسی میں نظر آتی ہے؟ افغانستان پالیسی میں۔ وہ پرانا خوف کہ افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان کو گھیر لیں گے، ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ، پشتونستان کا مسئلہ، ہاں یہ تو پرانے مسائل ہیں۔ اور طالبان کی خفیہ مدد بھی جاری رکھنا۔ اور نتیجہ کیا نکلا اس ڈبل گیم کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کا اعتماد بھی کھویا، اور وہی طالبان بعد میں پاکستان کے دشمن بن گئے، اور بہانہ کیا بنایا گیا؟ بھارتی اثر و رسوخ کا، جس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اسٹیون کوہن کا بھی حوالہ ہے کہ فوجی غلبہ اس نفسیات کو مزید گہرا کرتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ فوج کا جو ویژن ہوتا ہے وہی پاکستان کی شناخت بن جاتا ہے۔ اور اس پیرانویا کے نتائج کیا ہیں؟ نتائج سنگین ہے۔ دشمنوں کا جنون حقیقت پسندانہ پالیسی بنانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حب الوطنی کا مطلب صرف دشمن سے نفرت رہ جاتا ہے۔ متبادل راستوں کو غداری سمجھا جاتا ہے۔
اور سیاستدان بھی اکثر اسی بیانیے کو اپنا لیتے ہیں۔ جی، کتاب یہی کہتی ہے، اور اس سے مذہبی انتہا پسندوں کو بھی فروغ ملتا ہے۔ کیا اس پیرانویا کی کوئی معاشی قیمت بھی ہے؟ کتاب میں ریکورڈک کیس کی مثال دی گئی ہے کہ کیسے قوم پرستی اور پیرانویا کی بنیاد پر ایک بین الاقوامی معاہدہ منسوخ کیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اربوں ڈالر کا جرمانہ۔ اوہ، تو اس کی ٹھوس معاشی قیمت بھی ہے۔ بالکل، سفارتی قیمت بھی ہے، معاشی قیمت بھی ہے۔ تو کتاب تبدیلی کا کیا راستہ تجویز کرتی ہے؟ اس پیرانویا سے کیسے نکلا جائے؟ بنیادی بات تو یہی ہے کہ قومی بیانیے کو اس پیرانویا سے پاک کیا جائے، خطرات کا متوازن تجزیہ ہو جس میں غیر فوجی ماہرین بھی شامل ہوں، نظریات اور سازشوں سے ہٹ کر حقائق پر مبنی پالیسی بنائی جائے۔ پاکستان کو ڈیپ پریٹورین سٹیٹ کہا گیا ہے۔ جی، جہاں فوج ہی قومی مفاد کی تعریف کرتی ہے اور کوئی متبادل برداشت نہیں کرتی۔ کتاب کا آخری نقطہ بہت اہم لگتا ہے مجھے، کہ پاکستان کو بھارت سے مقابلے کے جنون سے نکل کر اپنے لیے کوئی اور مثبت قومی مقصد تلاش کرنا ہوگا، بالکل۔ اور اپنی طاقت صرف فوج میں نہیں بلکہ معیشت میں، تعلیم میں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی ڈھونڈنی ہوگی۔ دشمنوں کے خوف سے آزاد ہو کر جینا سیکھنا ہوگا۔ باب 7 اور باب 8۔ بالکل، یہ کتاب پاکستان کے لیے ایک، آپ کہہ لیں، مختلف مستقبل کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ ابواب اس بحث کے لیے بہت بہت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف پاکستان کے معاشی اور تصویریاتی یعنی اسٹریٹیجک راستوں کا کیا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ بالکل، ان ابواب میں مصنف بنیادی طور پر پاکستان کی جو کور پرائیورٹیز ہیں ان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ خاص طور پر باب 7 میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پاکستان نے معیشت پر سیکیورٹی اور نظریے کو فوقیت دی ہے۔ اچھا۔ اور باب 8 میں وہ ان پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہیں جنہیں وہ فولی یعنی ایک طرح کی حماقت قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے مطابق ان مسائل کی جڑیں کہاں ہیں اور کیا کوئی مختلف راستہ ممکن بھی تھا یا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں باب 7 سے۔ عنوان ہے واریئرز ناٹ ٹریڈرز، یعنی جنگجو تاجر نہیں۔ یہ عنوان تو خود ہی کافی کچھ کہہ رہا ہے۔ جی بالکل۔ مصنف کا مرکزی خیال کیا ہے یہاں؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت نے بالکل شروع سے ہی قوم کی شناخت ایک جنگجو قوم کے طور پر بنائی۔ جنگجو قوم؟ جی، جس کی بنیادی توجہ نظریہ اور قومی دفاع پر رہی۔ یہ اس سوچ کے بالکل آپ سمجھیں برعکس ہے جو امریکی صدر کولج میں کہی تھی کہ the chief business of the American people is business۔ اچھا، یعنی کاروبار اہم ہے۔ جی، پاکستان میں کاروبار یا تجارت کو وہ مرکزی حیثیت، وہ اہمیت کبھی نہیں ملی۔ اور اس کے آپ کے خیال میں عملی نتائج کیا ہوئے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ نتائج تو کئی سطح پر نظر آتے ہیں۔ مثلا وہ فوربس کی ارب پتیوں کی لسٹ کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا تھا کہ پاکستانیوں کی تقریباً عدم موجودگی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ 2017 میں کوئی پاکستانی نہیں تھا اس لسٹ میں، اور میاں منشا جو 2010 میں شامل ہوئے بھی تھے وہ جلدی باہر ہو گئے۔ تو مصنف کے مطابق پاکستان میں دولت کمانا اور اسے برقرار رکھنا وہ آسان نہیں ہے۔ کامیاب تاجروں کو کئی طرح کے دباؤ کا سامنا رہتا ہے۔ لیکن ایک عام خیال بھی تو ہے ہمارے ہاں کہ پاکستان تو جی وسائل سے مالا مال ہے، لوگ بہت محنتی ہیں، بس یہ کرپشن ہے جس نے سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ جی یہ بہت عام خیال ہے، اور مصنف ان آپ کہیں عام وضاحتوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ کرپشن ایک مسئلہ ہے، بالکل ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ پوری تصویر نہیں ہے۔ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر وسائل ہیں اور محنت بھی ہے تو ہماری زرعی پیداوار فی ایکڑ دوسرے ممالک سے آدھی کیوں ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ جی، ہم کپاس زیادہ پیدا کرتے ہیں مگر ٹیکسٹائل بنگلہ دیش سے کم برآمد کیوں کرتے ہیں، حالانکہ بنگلہ دیش تو کپاس اتنی پیدا نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو ان کے خیال میں سارا زور کرپشن پر ڈالنا یہ پالیسی کے جو بنیادی ناکامیاں ہیں ان سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ تو اصل مسئلہ پھر پالیسی کا ہے؟ مصنف کے مطابق اصل مسئلہ ریاست کا 70 سال سے بیرونی آمدان اور قرضوں پر انحصار ہے۔ اچھا، یہ انحصار۔ جی، اس نے ایک ایسا کلچر پیدا کیا ہے جہاں محنت اور خود انحصاری کے بجائے بس بیرونی مدد کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔
اور معاشی معاملات پر عوامی یا میڈیا کی توجہ بھی وہ کہتے ہیں بہت کم رہی ہے۔ ندیم الحق کی ایک پرانی تحقیق کا حوالہ ہے کہ اخبارات میں معیشت پر کتنی کم بات ہوتی تھی، ہاں وہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے۔ اور ٹی وی چینلز آنے کے بعد تو خیر زیادہ تر بحث سیاسی لڑائیوں پر، اسلامی نعروں پر، سازشی نظریات پر یا پھر بیرونی دشمنوں کے خلاف اکسانے پر ہی مرکوز رہی ہے۔ یہ ایک کافی دلچسپ نقطہ ہے، لیکن کیا معیشت بالکل ہی نظر انداز ہوئی ہے؟ مطلب کچھ ترقی تو ہوئی ہے 1947 کے مقابلے میں۔ ہاں بالکل، مصنف یہ تسلیم کرتے ہیں، جی ڈی پی بڑھی ہے، فی کس آمدنی میں بہتری آئی ہے، جی، لیکن وہ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ جو بلند شرح نمو کے ادوار تھے وہ اکثر بیرونی امداد کے ساتھ ہی آئے ہیں، اچھا، اور جیسے ہی امداد رکی ترقی بھی سست ہو گئی۔ بنیادی مسائل وہ کہتے ہیں وہیں کے وہیں ہیں، ہم اب بھی نیٹ امپورٹر ہیں، صنعت کاری کم ہے، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، اور آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن تعلیم اور صحت کی سہولیات وہ بالکل ناکافی ہیں۔ ہوں ٹیکس وصولی اور برآمدات جی ڈی پی کے تناسب سے دیکھیں تو دنیا میں سب سے کم سطح پر ہیں۔ مکال احمد جیسے ماہر معیشت بھی تو میرا خیال ہے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان ایک بحران سے دوسرے میں جاتا رہا ہے۔ جی بالکل، مکال احمد اسے خراب مالیاتی انتظام اور گہرے ساختی مسائل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک، مصنف اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ ایوب خان کے دور میں ترقی ہوئی جسے ماڈل بھی کہا گیا، ہاں، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ۔ جی، لیکن وہ بھی پائیدار ثابت نہ ہوئی اور اس سے عدم مساوات بڑھی۔ وہ موازنہ کرتے ہیں کہ 1960 میں پاکستان، جنوبی کوریا اور تھائی لینڈ تقریباً برابر تھے۔ اچھا، جی، آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں؟ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے پیداواری عوامل، زمین، محنت، سرمایہ، انٹرپرینیورشپ کو ہم سے کہیں بہتر استعمال کیا ہے۔ تو یہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، جنگجو بمقابلہ تاجر والی۔ بالکل، مصنف کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ یہ ذہنیت شروع سے تھی۔ جنہاں نے بھی وہ حوالہ دیتے ہیں 1948 میں آسٹریلیا کے لیے ریڈیو ٹاک میں پاکستانیوں کو بہادر سپاہی کے طور پر پیش کیا تاکہ بیرونی مدد حاصل کی جا سکے۔ اچھا، اور لیاقت علی خان نے بھی امریکہ میں کمیونزم مخالف مسلم جنگجوؤں کی بنیاد پر امداد مانگی۔ یہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن بیچ کر گزارا کرنے والی سوچ ہے۔ کتاب میں ایک جگہ مس پلیسڈ پرائیورٹیز یعنی غلط ترجیحات کا بھی ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے مصنف کی؟ اس سے مراد بنیادی طور پر یہی ہے کہ ترجیحات شروع سے ہی غلط رکھی گئیں۔ معیشت پر توجہ دینے کے بجائے ایک نظریاتی شناخت بنانے اور اسے آپ کہیں مسلط کرنے پر زیادہ زور رہا۔ مسلم لیگ کے پاس مصنف کے مطابق معاشی ترقی کا کوئی واضح منصوبہ نہیں تھا سوائے اس خوف کے کہ ہندو معاشی طور پر غالب آ جائیں گے۔ اچھا، جب پاکستان کی معاشی وائبلٹی پر یعنی چل پائے گا یا نہیں اس پر سوال اٹھے تو انہیں دشمن کا پروپیگنڈا کہہ کر رد کر دیا گیا۔ تو شروعاتی معاشی پالیسی پھر بنی کیسے؟ کیا سوچ تھی؟ تقسیم کے بعد حالات خراب ہوئے، بھارت کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے، آثاثے رکے تو رہنماؤں نے مغرب سے امداد لینے کا فیصلہ کیا۔ میر لائق علی واشنگٹن گئے، $2 ارب مانگے۔ $2 ارب اس وقت؟ جی، ملے صرف $10 ملین۔ پھر غلام محمد نے امریکہ سے بھارت کے برابر سلوک کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسلامی معاشی بلاک کی بات بھی کی جسے امریکیوں نے کہا کہ یہ چل نہیں سکتا۔ پھر کورین جنگ کا بوم آیا۔ اس سے پاکستان کو اپنی اجناس جیسے پٹسن اور کپاس اونچے داموں بیچنے کا موقع مل گیا، اور اسی دوران ریاستی سرپرستی میں صنعت کاری شروع ہوئی۔ اور یہ جو ریاستی صنعت کاری تھی یہ کیسے ہوئی؟ کیا یہ کامیاب ماڈل تھا؟ یہ حکمت عملی 1971 تک چلتی رہی، خاص طور پر ایوب دور میں جب امریکی امداد آنی شروع ہوئی تو اس میں بہت تیزی آئی۔ جی، PIDC جیسے ادارے بنے، وہ سرکاری خرچے پر صنعتیں لگاتے تھے اور جب وہ چل پڑتی تو نجی شعبے کو یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیتے تھے۔ اچھا، اس طرح سے؟ جی، اسی طرح سے چند خاندان بہت امیر ہو گئے، وہ جو مشہور 22 خاندانوں کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، سنا ہے۔ لیکن یہ ترقی فنکشنل انیکوالٹی پر مبنی تھی، یعنی یہ مانا گیا کہ دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس سے عدم مساوات اور علاقائی فرق خاص طور پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کا نتیجہ پھر ظاہر ہے 1971 میں نکلا، اور پھر بھٹو کا دور آیا جنہوں نے صنعتیں قومیہ لیں، نیشنلائزیشن کی۔
جی بھٹو نے نیشنلائزیشن کی، لیکن عشرت حسین کا حوالہ دے کر مصنف کہتے ہیں کہ جو ایلیٹسٹ اسٹیٹ کا بنیادی ڈھانچہ تھا وہ تبدیل نہیں ہوا۔ اچھا، جی، اشرافیہ یعنی زمیندار، صنعتکار، بیوروکریٹ، فوجی، ان کا غلبہ برقرار رہا، چاہے حکومت جمہوری ہو یا آمرانہ۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، یہ اشرافیہ مارکیٹ اور ریاست دونوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی رہی۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں 5% اوسط ترقی کے باوجود پاکستان انسانی ترقی کے اعشاریوں میں پیچھے رہا۔ پھر کتاب میں رینٹ سیکنگ اور ڈچ ڈیزیز کا تصور آتا ہے، یہ تھوڑا سمجھائیں، رینٹ سیکنگ کیا ہے؟ رینٹ سیکنگ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو یہ محنت سے دولت کمانے کے بجائے سسٹم کی کمزوریوں یا اپنے اثر و رسوخ سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ مثال کے طور پر؟ یا بینکوں سے سیاسی بنیادوں پر قرضے لینا اور پھر واپس نہ کرنا۔ ٹھیک۔ تو جس طرح ملکی سطح پر اشرافیہ یہ کرتی ہے، مصنف کہتے ہیں ویسے ہی ریاست خود بین الاقوامی سطح پر ایک رینٹیئر اسٹیٹ کی طرح کام کرتی رہی ہے۔ رینٹیئر اسٹیٹ؟ جی، یعنی اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو کرائے پر دے کر بیرونی امداد یا رینٹ حاصل کرتی ہے۔ اس سے آپ کو اپنے ملک میں پیداواری صلاحیت بڑھانے کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ اور ڈچ ڈیزیز کیا ہے؟ یہ ایک معاشی نظریہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جیسے کچھ ممالک قدرتی وسائل مثلا تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں تو ان کی باقی معیشت خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ تو اسی طرح پاکستان میں بیرونی امداد جو اس کی جغرافیائی اہمیت کے بدلے ملی، اس نے معیشت کو بگاڑ دیا ہے۔ اس نے خود انحصاری کی خواہش کم کی، پیداواری شعبوں کو نظر انداز کیا اور ایک ایسی اشرافیہ پیدا کی جو بیرونی مدد پر ہی پلتی ہے۔ تو یہ جو امداد کا سلسلہ تھا، یہ کب اور کیسے شروع ہوا تھا؟ یہ تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، آزادی سے پہلے ہی اس کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ جناح نے بھی، لیاقت علی خان نے بھی امریکہ سے مدد مانگی۔ جی۔ شروع میں امریکہ تھوڑا ہچکچایا، لیکن جب سرد جنگ تیز ہوئی، آئزن ہاور صدر بنے اور کمیونزم کا مقابلہ اہم ہوا تو پاکستان کو دفاعی معاہدوں، سیٹوں اور سینٹوں میں شامل کر لیا گیا۔ اور پھر امداد آنا شروع ہو گئی؟ جی، اس کے بعد تو دہائیوں تک امداد کا سلسلہ چلا، خاص طور پر 3 فوجی ادوار ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، ان میں امداد اپنے عروج پر رہی۔ اور اس امداد کا معاشی ترقی سے کیا تعلق رہا؟ کیا کوئی پیٹرن نظر آتا ہے؟ بہت گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ جب امداد زیادہ آئی تو شرح نمو بھی زیادہ رہی۔ جیسے ایوب دور میں اوسطاً 5% سے زیادہ تھی، ضیاء دور میں 6.6% تک گئی۔ واو! لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ترقی پائیدار نہیں تھی۔ جیسے ہی امداد کم ہوئی، ترقی بھی گر گئی، اور جو سویلین حکومتوں کے ادوار تھے جن میں اکثر امداد کم رہی، ان میں ترقی کی شرح بھی کم رہی۔ اور ایک اور بات، یہ امداد گھریلو بچت کی شرح کو بھی کم کرتی رہی، کیونکہ جب باہر سے پیسہ آ رہا ہو تو خود بچانے کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا کبھی اس لت سے، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، اس سے نکلنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی؟ مصنف کہتے ہیں کہ کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی۔ جب بھی امداد کم ہوئی تو یا تو IMF کے پاس چلے گئے، یا خلیجی ممالک سے مدد لے لی، یا پھر کارکنوں کی ترسیلات زر ریمیٹنسز پر انحصار بڑھ گیا۔ اچھا۔ ٹریڈ ناٹ ایڈ جیسے نعرے تو لگے، لیکن عملی طور پر تجارت بڑھانے کے لیے معیشت کو بدلنے کے بجائے مزید قرض یا امداد یا آسان شرائطی مانگی گئیں۔ کچھ آپ کہیں عجیب و غریب اسکیمیں بھی آئیں، جیسے نواز شریف دور کی قرض اتارو ملک سوارو مہم، جو بری طرح ناکام رہی۔ ہاں، وہ مجھے یاد ہے۔ اچھا، اور جب امریکہ نے امداد کر سوال اٹھائے یا اسے کم کیا تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوتا رہا ہے عموماً؟ رد عمل عام طور پر دفاعی ہوتا ہے یا پھر انکار پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلاً؟ یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں آپ کی امداد کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو بہت معمولی رقم ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے ہماری قربانیوں کا، جو ہم نے سرد جنگ میں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیں، ان کا صلہ نہیں دیا۔ یا پھر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ امداد سے کہیں زیادہ نقصان تو ہمیں دہشت گردی سے ہوا ہے، یہ امداد تو اس کا ایک چھوٹا سا معاوضہ ہے۔ یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ امداد پر ہمارا انحصار بہت زیادہ ہے، یا یہ کہ امداد میں کمی کی وجہ شاید ہماری اپنی کچھ پالیسیاں ہیں، جیسے بعض گروہوں کی حمایت کا الزام۔ تو باب 7 کا اگر خلاصہ کرے تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگجو والی سوچ اور بیرونی امداد پر انحصار، ان 2 چیزوں نے پاکستان کو ایک ایسے چکر میں پھنسا دیا ہے جہاں وہ معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا۔
बिल्कुल बिल्कुल यही नुक्ता है। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के बजाय सारी तवज्जो स्ट्रेटेजिक किराया वसूल करने पर मरकूज रही है। IMF की साबिका सरबराह क्रिस्टीन लगार्ड के अल्फाज का हवाला दिया गया है कि मसाइल वही हैं, बहुत ज्यादा कर्ज, कम आमदनी, कम सरमायाकारी, कम बरामदात और ज़रूरत है बुनियादी गहरी साख्ती इस्लाहात की। ठीक है, यहाँ से अब हम बाब 8 पर आते हैं। उन्वान है अवॉइडिंग द मार्च ऑफ फॉली, यानी हमाकत के मार्च से गुरेज। ये फॉली या हमाकत से मुसन्निफ की क्या मुराद है? वो एक तारीखदान हैं बारबारा टचमैन, उनकी तारीफ इस्तेमाल करते हैं। फॉली से मुराद वो पॉलिसियां हैं जो हुकूमतें जानबूझकर अपने ही मुफादात के खिलाफ अपनाती हैं। जानबूझकर? जी, हालांकि उन्हें उसी वक्त मालूम होता है या बताया जाता है कि ये नुकसानदेह हैं और मुतबादिल रास्ते भी मौजूद होते हैं। ये एक तरह की जिद या हठधर्मी की पॉलिसियां होती हैं जो सिर्फ एक हुक्मरान तक महदूद नहीं रहती बल्कि लंबे अरसे तक चलती रहती हैं। और मुसन्निफ के नज़दीक पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कौन सी पॉलिसियां हैं जो इस फॉली के जुमरे में आती हैं? वो कई मिसालें घुनवाते हैं। मसलन पाकिस्तान को एक नज़रियाती इस्लामी रियासत बनाने का फैसला, जिसने उनके ख्याल में इंतहा पसंदी को जन्म दिया। उर्दू को वाहिद कौमी ज़बान मुसल्लत करना, जिससे बंगाली अलहदगी पसंदी को हवा मिली। अपने वसाइल से कई ज़्यादा बड़ी फ़ौज रखना। भारत से मुस्तकिल दुश्मनी की पॉलिसी। ठीक। तालीम में सरमायाकारी ना करना। अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करना। जौहरी हथियारों को कौमी फ़ख्र का मसला बना लेना, बजाय इसके कि मईशत पर तवज्जो दी जाती। अच्छा। वो कहते हैं कि इन सब पॉलिसियों के जो नुकसानात थे वो उसी वक्त बताए गए थे और मुतबादिल रास्ते भी मौजूद थे, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। क्या इसकी कोई नफ्सियाती या समाजी वजह भी बताई गई है किताब में? ये क्यों होता है? जी, मुसन्निफ एक और तसव्वुर का हवाला देते हैं जिसे ग्रुप थिंक कहते हैं। ये इरविंग जेंस का नजरिया है। ग्रुप थिंक? जी, ग्रुप थिंक का मतलब है कि किसी ग्रुप के अंदर इत्तेफाक राय और हम आहंगी बरकरार रखने का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग मुख्तलिफ सोचने या पॉलिसियों पर तनकीद करने से गुरेज करते हैं। अच्छा। गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है, खतरात को कम समझा जाता है और एक इज्तिमाई खुद फरेबी पैदा हो जाती है कि हम जो कर रहे हैं बस वही ठीक है, वही इखलाकी तौर पर दुरुस्त है। दूसरों की राय या तनकीद को दुश्मनी समझा जाता है। और इसकी मिसालें पाकिस्तान की तारीख में कहाँ नजर आती हैं? किताब में 1965 की जंग पर जिक्र है। बताया जाता है कि कुछ फौजी रहनुमाओं ने, जैसे एयर मार्शल असगर खान और नूर खान ने, खबरदार किया था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन सबसे बड़ी और अलमनाक मिसाल 1971 मशरकी पाकिस्तान का सानिया है। वहां फौजी हल पर इसरार किया गया। बंगालियों के खिलाफ शदीद तासुब पाया जाता था और एडमिरल एहसन और जनरल याकूब खान जैसे लोगों के मशवरों को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया। जी, ये तो तारीख का हिस्सा है। मुसन्निफ कहते हैं कि अलमिया ये है कि 1971 के बाद भी सबक नहीं सीखा गया। भुट्टो दौर में, जिया दौर में और उसके बाद के अदवार में भी इसी तरह की फौली की मिसालें मिलती हैं, जैसे जिहादियों की हिमायत जारी रखना या कारगिल की मुहिम जोई। लेकिन एक दलील ये भी दी जाती है कि पाकिस्तान इन सब मसाइल, इन गलतियों के बावजूद कायम तो है। तो क्या ये इसकी रेजिलेंस यानी लचक को जाहिर नहीं करता? मुसन्निफ इस रेजिलियंस के बयानिए से बहुत खबरदार करते हैं। वो कहते हैं कि रियासतों का जवाल अक्सर अचानक और गैर मुतवक्का होता है। वो सोवियत यूनियन और युगोस्लाविया की मिसालें देते हैं जो बहुत मजबूत नजर आते थे लेकिन बिखर गए। सही। वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद तजादात, जिन्हें वो पैराडॉक्सिस कहते हैं, और गहरी दरारें या फॉल्ट लाइंस, जैसे फौजी सिविलियन तकसीम, इस्लामिस्ट सेक्युलर कशमकश, नस्ली तनाव, अमीर गरीब का फर्क, उनकी निशानदेही करते हैं जो आज भी मौजूद हैं। और सोवियत यूनियन और युगोस्लाविया से मुमासलतें? जी, वो बताते हैं कि कैसे वो भी नजरियाती रियासतें थीं। कसीरुन-नस्ली तनाव मौजूद था, सिक्योरिटी इदारों का कंट्रोल था, एक कौमी बयानिया मुसल्लत करने की कोशिश की जाती थी, पड़ोसियों से दुश्मनी थी। तो उनका नुक्ता ये है कि सिर्फ कायम रहना काफ़ी नहीं है, इन कमजोरियों को नज़रअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर हल क्या है? मुसन्निफ आगे क्या रास्ता तजवीज़ करते हैं? किताब ए न्यू नेशनलिज्म यानी एक नई कौम परस्ती की बात करती है। मुसन्निफ का बुनियादी इस्तिदलाल ये है कि पाकिस्तान के जो गहरे मसाइल हैं उनकी जड़ इसकी नजरियाती अशराफिया रियासत में है।
ایک ऐसा कौमी बयानिया बनाया गया जो इस्लाम और भारत दुश्मनी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता था। जी। इसका मकसद तो शायद ये था कि सूबाई या नस्ली वफादारियों को कम किया जाए, लेकिन नतीजा ये निकला कि मुल्क लामतनाही मजहबी बहसों में उलझ गया, इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिला और भारत से दुश्मनी ने माशी तरक्की और इलाकाई ताउन के रास्ते बंद कर दिए। और नस्ली शनाख्तों का क्या हुआ? ये नज़रिया नस्ली शनाख्तों को भी दबाता रहा, उन्हें तस्लीम करने से इनकार करता रहा, जिससे मरकज़ और सूबों के दरमियान और मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों के दरमियान तनाव बढ़ता रहा। क्या इस नजरिए की कोई कीमत भी अदा करनी पड़ी है मुल्क को? मुसन्निफ के मुताबिक बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। तालीम का मयार गिरा क्योंकि तनकीदी सोच की हौसला शिकनी की गई, दुनिया में तन्हाई बढ़ी, मुआशी मौक़े ज़ाया हुए और एक तरह की सियासी आप कहें पैरानोया या वहम की कैफियत पैदा हुई। तो मुतबादिल क्या है? वो नई कौम परस्ती क्या होगी? मुसन्निफ का कहना है कि अब एक नए कौमी बयानिए की ज़रूरत है, एक ऐसी कौम परस्ती जो माजी की गलतियों को तस्लीम करे, जो ज़्यादा जामे हो, जिसमें तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी महसूस करें और जिसकी बुनियाद नफ़रत या खौफ पर ना हो, बल्कि मुश्तरका मुस्तक़बिल, मुआशी तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद पर हो। क्या वो कोई मिसालें देते हैं? जी, वो बेल्जियम का जिक्र करते हैं, जर्मनी और जापान का, जिन्होंने माजी की बड़ी गलतियों का एतराफ़ किया और ख़ुद को बदला। हत्ता कि चीन की मिसाल देते हैं कि कैसे उन्होंने नज़रियाती शिद्दत पसंदी छोड़कर अमलियत पसंदी अपनाई और मईशत पर तवज्जो मरकूज़ की। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसी तब्दीली मुमकिन है? मुसन्निफ का क्या ख्याल है? मुसन्निफ बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद तो नहीं लगते, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि तब्दीली नागुज़ीर है और उसके लिए फ़ौज समेत मुआशरे के तमाम बाअसर तबकात को अज़र-ए-नौ सोचना होगा। मौजूदा हालात, वो कहते हैं, जैसे अस्करियत पसंदों को कौमी धारे में लाने की कोशिशें, ये ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। सिविल सोसाइटी कमज़ोर है, बसीरत वाली लीडरशिप की कमी नज़र आती है। तो फिर? लेकिन इनका जोर इसी बात पर है कि सिर्फ बका की जंग लड़ते रहने से काम नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो उसे अपनी बुनियादी सिमत, अपनी तरजीहात, अपनी शनाख्त को बदलना होगा। तो अगर हम इन दोनों अबवाब यानी बाब 7 और बाब 8 का और शायद पूरी किताब का निचोड़ निकालें तो खुलासा ये हुआ कि हुसैन हक्कानी के मुताबिक पाकिस्तान की जंगजू ज़हनियत, बैरूनी इमदाद पर शदीद इन्हिसार और वो पॉलिसियां जिन्हें वो फौली कहते हैं, इन सब ने मिलकर मुल्क को माशी और समाजी तौर पर पीछे रखा है। जी बिल्कुल, बुनियादी दलील यही है। और आगे बढ़ने के लिए अपनी कौमी शनाख्त, अपनी तरजीहात, उन सब को अज़र-नौ मुतय्यन करने की, री इमेजिन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। किताब का जो उन्वान है री इमेजिनिंग पाकिस्तान, वो इसी तरफ इशारा करता है। मरकज़ी पैगाम यही है कि पाकिस्तान को खुद को, अपनी रियासत को, अपनी कौम परस्ती को री इमेजिन करना होगा। एक ऐसी रियासत के तौर पर जो सिर्फ सरहदों की हिफाजत या नज़रिए के दिफा में नहीं लगी हुई, बल्कि अपने अवाम की खुशहाली, उनकी तालीम, उनकी सेहत और दुनिया के साथ पुरअमन और नतीजा खेज ताल्लुकात को अपनी अवलीन तरजीह बनाती है। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर छोड़ जाता है जो किताब उठाती है, क्या पाकिस्तान अपनी कौमी शनाख्त को माजी के बोझ, ख़ास तौर पर भारत दुश्मनी और एक तंग नज़र मजहबी तशरीह, क्या उनसे आज़ाद करके अपनी बेपनाह इंसानी और माशी सलाहियत को बुरुएकार ला सकता है? या वो कौन सी अंदरूनी तब्दीली, कौन सी इज्तिमाई दानिश होगी जो इसे इस हिमाकत के मार्च, इस मार्च ऑफ फॉली से निकालकर हकीकी तरक्की की शाहराह पर डालेगी? ये वो सवाल है जो कारी के जहन में रह जाता है। वाकई ये बहुत अहम सवालात हैं। इस गहरी और फिक्रंगेज गुफ्तगू का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया।